امام بخاری کی مثال اگر لیں، امام بخاری کو رہنے کے لیے ملک، شہر، گھر کچھ نہیں ملا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم بھوک سے اگر مر رہے ہو تو تھوڑا سا حرام کھا لینا، مرنا نہ، کہ 7% الکوہل جو ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے۔ اچھا 7%، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو وارننگ آئے گی ایک خط کی صورت میں، اس کے بعد آپ کی گاڑی کے اوپر ایک لیٹر رکھا آئے گا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو ٹیلی فون کال آئے گی کہ ہم جانتے ہیں آپ کے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں۔ کیا اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ میں نے داڑھی نہیں رکھی، میں نے سنت ایک پوری نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پراڈو والی کوئی خاتون اور سائیکل والے سے اس کا عشق چل رہا ہو، یہ فلموں اور ڈراموں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی اشفاق صاحب کے ڈرامے ہوتے تھے جن میں ہوتا تھا، اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ سو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ خدا ہے یا نہیں، حالانکہ یہ سوال شاید آج ہمارے بڑوں کے دلوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا ہوگا۔ میں ہمیشہ اس سوال کو سوچتا تھا کہ اگر خدا ہے تو پھر خدا مجھے پابند کرتا ہے، اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر میرے پہ کوئی مورل کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ میں سوال کے جواب میں ہمیشہ رہا، لیکن بلب جو تھا وہ 4-8 آنے کا بک جاتا تھا، اس سے ہمارا ایک اچھا خاصا ناشتہ ہو جاتا۔ اب فرسٹ ایئر کا ایک چھچھورا بچہ کہاں شادی کرے گا؟ تو جب اس کا دل ٹوٹتا تھا تو وہ ڈپریشن ہوتی تھی بڑی، ظاہر ہے اگلے شخص نے بھی سوچنا ہے، تو اس ڈپریشن کو بائی پاس کرنے کے لیے دربار پہ جاتا تھا میں خاص طور۔ اس کی عمر میری ماں کی اس وقت ہوگی 17-18 سال، اچھا، اور میری ماں جو تھی وہ صرف اسکول تک گئی تھی، اس کے بعد وہ پڑھی بھی نہیں تھی۔ میرا باپ بیرسٹر تھا۔ ایک آدمی اگر آپ اپنے سے بہتر انٹلیکچوئل دیکھ لینا اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو تو سب سے پہلے اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے اس کی ٹائی پہ، جیسے ذاکر ہے، اس کے بوٹوں پہ کافر ہے، اس کی پتلون پہ چاہے وہ پونچوں سے اونچی ہو کافر ہے۔ تو مجھے مولوی صاحب نے تمام مجلس کے سامنے مسجد سے نکال دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے کپڑے مناسب نہیں پہنے ہوئے۔ میری عید ہو گئی، اب میں اماں کے کہنے پہ جمعے پہ جاتا ہی نہیں تھا، مجھے کیا ضرورت ہے جا کے دوبارہ ذلیل ہونے کی، ساری زندگی میں گیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے جب حدیث پڑھنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ مولوی تو چکر باز ہے۔ اس لیے نبی جو ہے نا یہ رحمت العالمین ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہ آیت تکبر والوں کے لیے کیا ہے، تو اپنی تہمت کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ اب میری پتلون کی قیمت 700 روپیہ، میری شرٹ کی قیمت 300 روپیہ، کل 1000 روپے میری ورتھ ہے، اور میں نماز کس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ جس کو سعودی عرب سے امامہ آیا ہوا ہے اور گولڈ کی پٹی لگی ہے۔ اب تکبر میرے میں ہے یا اس میں ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ تھوڑی سی تنگ دستی جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے دکھائی ہے، لیکن جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو زیادہ لے کر آتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے اپنے آپ کو، اوور ایکسپوز کر لیتا ہے، تو اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف امام's وائس۔ آج جس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تھمب نیل پر آپ نے تصویر تو دیکھ لی ہوگی، لیکن ہر شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور و معروف اینکر پرسن ہے، ایک معروف پرسنالٹی ہیں، یہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، بہترین اسپیکر بھی ہیں، ایک صوفی اسکالر بھی ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹورسٹ بھی ہیں؟ یہ اور کیا کیا ہیں ان کی شخصیت کے اور کون کون سے پہلو ہیں، آج ہم ان سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال کتب صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے الفاظ میں، اتنے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا۔ تھینک یو۔ کہاں پیدا ہوئے آپ، کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اینکرشپ کی طرف کس طرح دھیان آیا؟ میں لاہور سے ہوں ہمیشہ سے۔ میری والدہ جو ہیں وہ کشمیر سے ہیں اور میرے والد جو ہیں وہ ہوشیار پور سے ہیں، لیکن ہم تمام میری بہن تو کوئی نہیں ہے، ہم تمام بھائی جو ہیں وہ لاہور ہی سے ہیں، اور یہیں سے ہماری تعلیم ہے، کیونکہ میرا جو آبائی گھر ہے وہ بی بی پاک دامنہ سے ہے۔ سو اس کے جو سب سے قریب اسکول تھے وہ ایک تو کانوینٹ آف جیسن میری تھا جس میں لڑکیاں جاتی تھیں، اور پھر ڈان باسکو ہائی اسکول جو تھا اس میں سب لڑکے جاتے تھے، پھر گورنمنٹ کالج، اور پھر اس کے بعد NCA، پھر UET، اور پھر اس طرح آگے تعلیم چلتی رہی۔ اوکے، ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے بہت سخت دین ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، لیٹ می پٹ اٹ لائک دس، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ بقر میں جس چیز کو فضیلت دی ہے نا، اللہ یہ کہہ سکتا تھا، اللہ کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ کہتا کہ جو زیادہ حج کرے گا وہ افضل ہوگا۔ خدا نے ایسا نہیں کہا۔ خدا کہہ سکتا تھا کہ جو حجاب لے گا وہ افضل ہوگا، جو داڑھی رکھے گا وہ افضل ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا وہ افضل ہوگا۔ اللہ کے پاس یہ ساری آپشنز موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فضیلت دی کہ کس چیز پہ کون افضل ہے، اس کا نام لیا علم۔ ہر علم والے پر علم والا ہے۔
اس لیے اللہ نے بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ علم والا جو ہے یہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، کون ہوگا. اللہ نے اس کو ایک جینرک ٹرم دے دی کہ جو علم والا ہے وہ دوسرے علم والے سے بہتر ہے. اب جب علم اتنا پسند ہو اللہ کو کہ اللہ نے فضیلت یہ رکھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں جتنی بھی اس کے لیے محنت کرنی پڑے، جہاں تک جانا پڑے تم اس کے لیے جاؤ، اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں تک کہ جب بدری قیدیوں میں سے جو تعلیم دے سکتا تھا اس غلام کو، اس جنگی قیدی کو اللہ کے رسول نے آزاد کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر دیا. لیکن سم ہاؤ میرے خیال میں بہت بڑا ایک گیپ جو آیا ہے وہ مسلمانوں کا، وہ یہ کہ رائٹ ایٹ دا ڈیتھ آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت سے ایسے معاملات میں گھر گئے جس میں کہ قوانین جو ہیں ان کو تو ہم لاگو کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق دیکھ لیجئے کہ آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ نافذ کی. حضرت عمر خطاب کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح انسٹیٹیوشنز بنائے مختلف، جس میں زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن ہے، جس میں زمینوں کے ناپنے کا انسٹیٹیوشن ہے. 82 کے قریب ان کی جو ادارے ہیں وہ انہوں نے قائم کیے. حضرت عثمان کا زمانہ اب دیکھیے تو کتنا زیادہ فتنہ اور فساد پڑ گیا ہے. اب حضرت امام علی کرم اللہ کی طرف آئیے تو امام نے رسول کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے جو کہ ساتھ جا کے غزوات جو ہے وہ نہیں کیا، سوائے اس کے جس میں کہ آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کا آپ نے تشبیہ دی کہ میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو وہ کیونکہ ہے نہیں، لیکن ہارون کی مثال دے کے صرف ایک جنگ ایسی ہے. لیکن علی نے اپنے زمانہ خلافت میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو کہ اس لیے کی ہو کیونکہ آپ نے قائم کرنا ہے مذہب. آپ نے فتنوں کی جنگ کی ہے. جنگ صفین جو ہے یہ ساری فتنوں کی ہے، جنگ جمل جو ہے یہ ساری مسلمان جو ہے وہ فتنوں کے لیے اٹھ رہے ہیں. ہم نے ایک پیریوڈک نہیں، ایک سسٹمیٹیکل زوال دیکھا ہے مسلمانوں کی عقل میں، شعور میں، ہر طرح سے. مثلا آج میں اگر کہوں کہ اے آئی جو ہے یہ الگوریدم بیسڈ ہے. اب الگوریدم کی جو ایجاد ہے وہ خوارزمی کی ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن جب آپ اس کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے ان لوگوں کو چن چن کے مارا ہے، اور صرف مارا نہیں ہے، ذلت کی موت مارا ہے. جن لوگوں نے سائنس پہ کام کیا ان کو بھی ہم نے مار دیا. جن لوگوں نے مذہب پہ کام کیا، مثال کے طور پہ حضرت امام بخاری کی مثال اگر لیں، امام بخاری کو رہنے کے لیے ملک، شہر، گھر کچھ نہیں ملا. ان کو کبھی ملک بدر کرتے تھے، کبھی شہر بدر کرتے تھے، کبھی گھر بدر کرتے تھے. الٹیمیٹ سینیریو میں وہ گدھے کے اوپر اپنی کتابوں کو رکھ کے جو ہے وہ سرا میں چلے جاتے تھے، اور پھر وہ سرا میں اپنا وقت گزارتے تھے. ہم نے علم کو پیریوڈیکلی، سسٹمیٹیکلی اپنے سارے انٹلیکٹ میں سے نکالا، اور الٹیمیٹلی کے سینیریو میں ہم آئے. ہم نے صرف ان عادات کو چنا جو عادات ہوتی ہیں کلچرل. مثال کے طور پہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے آپ کے پاس جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ اسلامی لباس ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک پینٹ آئی، میں پجامہ اس کو کہہ لیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو ٹرکی سے آئی. اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو اوپر سے پکڑا جہاں پہ نالا ڈالتے ہیں یا بیلٹ ہوتی ہے، اور اس کو کھڑا کر کے دکھایا سب کو، اور کہا کہ کیا خوبصورت سطر ڈھانپتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے علماء تک پہنچی اگر ہوتی تو ہم ہرگز یہ نہ کہتے کہ ذاکر نائک جو ہے وہ حرام لباس پہنتا ہے، یہ انگریزوں کا لباس ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث موجود ہے. اگر آپ شلوار کو اسلامی لباس کہنا شروع کر دیں گے تو بھٹو کو امام ماننا جو ہے وہ آپ کے لیے لازم ہو جائے گا، کیونکہ شلوار جو ہے وہ بھٹو نے یہاں پہ پاکستان، اس سے پہلے ہم لوگ لکھنوی پجامہ پہنا کرتے تھے. اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک تو مذہبی طور پہ، ایک علمی طور پہ. انٹلیکچولی ہمارا زوال اس لیے آیا کیونکہ سوچنے سمجھنے کی فکر اگر ہم پیدا کر دیتے تو پھر ہمارے ہاں مسائل کم پیدا ہوتے اور مسلکیں بالکل پیدا نہ ہوتی. لیکن ہم نے مسئلوں کو کیونکہ پیدا کرنا تھا، اس لیے ہم نے سوچنے سمجھ کی فکر جو ہے وہ دانستاً پلانڈ طریقے سے ختم کی. جیسے کہ بہت سے ممالک کے اندر بہت سی حکومتیں آئیں، بادشاہ آئے، انہوں نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق تیل کو بانٹا. جیسے جب وہابی آئے تو انہوں نے بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ دے دیا ملک، آپ تیل چلائیں، اور جو دوسرے والے لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ مذہب چلائیں، یعنی کہ تیل اور مذہب کو دونوں کو پیرلل کر دیا. اب یہ کمائی کا ذریعہ بنایا. حجاب اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ فرانس میں حجاب اس لیے بین ہوتا ہے کیونکہ وہ انڈسٹری کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. پاکستان میں حجاب جو ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے. ہم نے مذہب میں جہاں عادات کو مذہب بنا لیا، عادات کو،
مثال کے طور پہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے تو رفع دین نہیں بھی کیا، اب کرنے کی 17 حدیثیں آخر میں ہیں، جنگ تبوک کے بعد ہیں، تو آپ اس سنت کو قائم نہیں کریں گے جو آخر کی ہیں. ہم نے اس پہ فتنہ کھڑا کر دیا. ہم نے مسلکوں میں بٹ کے چندہ کھانے کے لیے اپنے مذہب اور دین میں سے حکمت، وزڈم، فلسفی، آرٹس، نستعلیق چیزیں تمام کی تمام جو ہیں وہ نکال دیں. اور رہ کیا گیا ہمارے پاس کہ جو ہاتھ سینے پہ رکھے گا وہ مسلمان ہے، جو کھلے چھوڑے گا وہ غیر مسلمان ہے، جو ناف کے اوپر رکھے گا وہ مسلمان ہے، جو ناف کے نیچے رکھے گا. اب ان ساری چیزوں میں آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ بچے جو آج کی نسل آ رہی ہے، جو اے آئی کی نسل ہوگی، وہ ان چیزوں کو کہاں لے کر جائے گی، کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ آنے والے وقت میں فرض کیجئے کہ آپ 3 ڈائمینشن میں ایک آدمی کو کریٹ کر لیتے ہیں، ایک عورت کو کریٹ کر لیتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر حجاب کا فتویٰ لگے گا کہ وہ ہے تو صحیح لیکن نہیں ہے؟ اب اس کے اوپر کوئی مفتی ہے پاکستان میں یا دنیا میں جو سوچ کے فتویٰ دے رہا ہو؟ ایک زمانہ تھا کہ ہم سوچتے تھے، بلکہ ہمارا ایمان تھا کہ شراب بالکل حرام ہے. شراب صرف حرام نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو کہا ہے یہ فعل شیطان ہے، کیونکہ حرام چیز جو ہے وہ حلال میں کنورٹ ہو سکتی ہے، جیسے سور حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم بھوک سے اگر مر رہے ہو تو تھوڑا سا حرام کھا لینا، مرنا نہ برا سمجھ کے. صحابہ کے آگے جو رومنس تھے، جو صحابہ کو قیدی کر کے لائے تھے، ان کے سامنے انہوں نے سور کو رکھا. انہوں نے اس لیے نہیں کھایا کہ صحابہ کے اندر ایک عام امتی سے زیادہ استقامت ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے مرنے سے بچنے کے لیے حرام کو حلال کیا اس وقت کے لیے. لیکن شراب کو اللہ نے حلال ہر صورت میں نہیں کیا، کسی صورت میں نہیں کیا. اللہ اگر یہ کر دیتا تو فرض کیجئے بہت عقل مند آدمی ہوتا، وہ کہتا ہے جی کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میں ریڈ وائن تھوڑی سی پی لوں تو ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر حلال ہو جاتی، وہ فتویٰ لے لیتا میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ. اللہ نے کہا ہرگز نہیں، یہ فعل شیطان ہے، یہ ہر صورت میں نہیں کرنا. لیکن پھر آپ کو بھی اندازہ اس بات کا کہ چند سال پہلے، چند سال تو نہیں کافی سال ہو گئے اس بات کو، سعودی آفیشیل میڈیا کے اوپر ان کے ٹیلی ویژن پہ ان کے مفتی صاحب نے کہا کہ 7% الکوہل جو ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے. اچھا 7%. اب اس کے بعد جو نئے فتوے آ رہے ہیں جب سے ریاض نے اور سعودی عرب نے ٹورزم کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے، تو وہ اس معاملے میں بہت سے آپ کو سوشل میڈیا پہ فتوے مل جائیں گے جن میں 30% کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ الکوہل نہیں ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ 30% ہو یا 7% ہو، ارریلیونٹ ہے. جن لوگوں نے زندگی میں پی نہیں ہے کبھی، ان کے لیے یہ فتوے کیوں نہیں تھے؟ آپ ٹائم کے ساتھ اپنی سہولت کاری کے لیے آپ ایک عادت کو یا ایک گناہ کو یا ایک کیا کہنا چاہیے حرام چیز کو بھی اگر حلال قرار دینے لگ جائیں تو یہ زوال مسلمانوں کا نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں مسلمانوں کا اس وقت ایز آف ناؤ طاقت اکنامیکل ڈیفینیٹلی ہے، لیکن غیرت کلیکٹیولی کسی کے اندر نہیں ہے. اب غیرت کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سفید بال ہے نا میں کسی کے دیکھتا ہوں تو اس پہ مجھے عذاب کرتے یا اس کا گناہ لکھتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. حیا کا تعلق غیرت سے ہے، اللہ حیا کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میرے خلاف بات ہو رہی تھی تو تم نے وہاں پہ حق کی آواز کیوں نہیں کی؟ تمہاری غیرت نہیں جاگی اللہ کے لیے؟ اب یہ اتنے اہم موضوعات ہیں کہ ان موضوعات پہ بحث کرنے کی بجائے آج فلسطین بیچارہ اکیلا کٹ کھا رہا ہے اور پتہ ہے چلا کہ جن کو ہم ساری زندگی کفر کا فتویٰ دیتے رہے، صرف اسلام کے لیے وہی ملک کھڑے ہوئے، اور باقی تمام 57 کے 57 ملک جو ہیں وہ اللہ کی غیرت کے لیے اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے جن کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں یہودیوں سے ہے. اس لیے اس بحث میں میرے خیال میں اب پڑھنا خطرناک ہے پاکستان میں کہ ہم کہیں کہ اسلام جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ایکڈیمکلی یا انٹلیکچولی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈبیٹ میں لے کر آئے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو وارننگ آئے گی ایک خط کی صورت میں، اس کے بعد آپ کی گاڑی کے اوپر ایک لیٹر رکھا آئے گا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو ٹیلی فون کال آئے گی کہ ہم جانتے ہیں آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں، پھر آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا. سو آج جو بھی شخص جو ہے وہ سوچنے سمجھنے والا ہے، غامدی کی طرح اس کو اس ملک کو چھوڑ کر یا تو جانا پڑے گا یا اس کو اپنا لہجہ جو ہے وہ انتہائی نرم رکھنا پڑے گا، ادروائز یو آر اے ڈیڈ پرسن. ایگزیکٹلی.
ایک طرف صوفی اسکالر اور دوسری طرف آپ کلین شیف انسان، بڑے نرم لہجے میں دین پر بات کرنے والے انسان ہیں، تو کیا اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اللہ جو ہے نا وہ خود حسین ہے. اللہ ایک بہت بڑا رنگ ہے. اللہ اپنے آپ کو ان القاب سے خود پہچان دیتا ہے. اللہ کو رنگ پسند ہے، اللہ کو حسن پسند ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو انسان جس چیز میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتا ہو، ضروری نہیں ہے. دیکھیے کتنے ہزاروں سنتیں ہیں جو کہ ہم اپنی دین کی پوری نہیں کر رہے. بالکل. میں بھی ایک سنت پوری نہیں کر رہا، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں ہر اس جگہ جاتا ہوں جہاں پہ کہ داڑھی والے کو شاید اتنا سنا نہ جائے، میں دین کا کام کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، اس لیے میں پینٹ کوٹ پہن کے جاتا ہوں تاکہ ان کے سامنے بیٹھ کے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر سکوں، تاکہ میرے لیے کوئی باعث نہ بنے، اپنے اوپینین کے اندر باعث نہ ہو. اگر میں وہ لباس شروع کر دوں، میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، میں نے داڑھی نہیں رکھی، میں نے سنت ایک پوری نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں ہونی چاہیے تھی. لیکن پیٹ کا سیدھا ہونا اور کمر کے ساتھ لگے ہونا یہ بھی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. کم کھانا بھی تو سنت پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. جھک کے چلنا اور اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا یہ بھی تو سنت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اللہ کے رسول کے سامنے یا اس کے لیے اپنی آواز کو اونچا کرنا، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام اعمال ختم کر دوں گا. آج آپ نعت سنیے تو کتنے راگ اور کتنی چیخیں ہیں اس کے اندر. لوگ جو ہیں وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں، سر تن سے جدا. یہ اتنی اونچی آواز کرنا عشق رسول میں، کیا یہ سنت کی وائلیشن نہیں ہے؟ اس لیے میں اس بات کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں کہ داڑھی ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ میں نے اس کراؤڈ کو ایڈریس کرنا ہے جو کہ اس کے لیے باعث اوپینین رکھتے ہیں، جو کہ شاید مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے میں اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سنت میں نے اختیار نہیں کی تو اس پہ میری پکڑ نہ کرنا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لیونگ ریلیشن شپ پر آپ کا کیا خیال ہے؟ شادی پہلے وقتوں میں بغیر دیکھے ہو جاتی تھی، لیکن اب تو دیکھنے کا رواج ہو گیا ہے، تو کیا دین اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے؟ دیکھو، لیونگ ریلیشن شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 6 مہینے، سال، 6 سال جو ہے وہ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور جج کریں کہ آپ چل سکتے ہیں آئندہ زندگی میں کہ نہیں. یہ تو قطعی طور پہ ایبسلیوٹلی حرام کام ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ جس زمانے کے اندر آپ بغیر دیکھے شادی کرتے تھے اور آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر یا اپنی دادی، پھپھی، تائی، چاچی کسی کے اوپر بھی بیس کرتی تھی، اس زمانے کے اندر جو لیول آف اور ریٹ آف ڈیورس تھا وہ کس قدر منیمم تھا، کس قدر منیمم تھا. اب سلیکشن آپ خود کرتے ہیں، لیکن ریٹ آف ڈیورس جو ہے وہ صرف لاہور کے اندر آپ دیکھیں تو خلا کا ریٹ 52% ہے. تو آپ کو اسٹیٹسٹیکلی اگر بھی آپ غور کریں تو ایک 22 سالہ 25 سالہ کا تجربہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا ایک 60-70 سال کے تجربے سے. لیکن میرے خیال میں اسی لیے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر رائے بھی ہونی چاہیے بزرگوں کی، اس کی ان کی شمولیت بھی ہونی چاہیے اور ان کی پسند بھی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مجھے پسند نہ ہو اپنے ماں کے یا باپ کے کہنے پہ، لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہیں ایک چیز پسند نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ میں نے اس میں تمہارے لیے رحمت ڈال دی ہو. کیونکہ ہم جن چیزوں پہ جج کرتے ہیں، آپ جس ایج گروپ میں ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے ہماری ججمنٹ کس پہ ہوتی ہے؟ پہلی حسن پہ، بدصورت سے کوئی شادی نہیں کرے گا. دوسری دولت پہ. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پراڈو والی کوئی خاتون اور سائیکل والے سے اس کا عشق چل رہا ہو. یہ فلموں اور ڈراموں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی اشفاق صاحب کے ڈرامے ہوتے تھے جن میں ہوتا تھا، اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہوتا. سو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے، جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے، وہ نہ دین رہا ہے، نہ شرافت رہی ہے، نہ برابری رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 22-23 سال کی عمر میں شادی ہو جائے، 25 سال کا لڑکا ہو لیکن وہ مڈ رینج مینجمنٹ میں پہنچا ہو. بھائی 25-26 سال تک تو وہ ابھی نیا نیا گریجویٹ ہو کے نکلا ہے. اب اس نے اپنے کیریئر کو شروع کرنا ہے، پھر وہ کہیں 30 سال میں جا کے پوسٹ گریجویشن میں جائے گا، پھر وہ کہیں جا کے اپنے کیریئر کو سیٹل کرے گا. میرا ایک تو خیال یہ ہے کہ شادی کی عمر جو ہے نا اس میں شادی کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ کیریئر سیٹ کب ہوگا. سو ایک چیز تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے کہ میں نے ویل اسٹیبلشڈ کے ساتھ شادی کرنی ہے. دوسری چیز یہ میرے خیال میں کہ حسن جو ہے نا اپیرنٹلی جتنی بھی شادیاں ہیں ان کے اندر یہ میکسیمم 6 مہینے یا سال تک تو امپورٹنٹ رہ سکتا ہے. اس کے بعد جو پرماننٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کا مزاج ہے، وہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہتا ہے. ایک عاجز خاتون چاہے ان پڑھ ہو، عاجز ہو اور لوگوں کو جوڑنے والی ہو، اس کی پرابیبلٹی آف اے سکسیسفل ریلیشن شپ
کہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو ایک ایجوکیٹڈ خاتون یا آدمی کے جو جوڑنے والا نہ ہو اور جس کے اندر تکبر ہو. سو میرے خیال میں جو ڈیسیجنس آج یوتھ کو کرنی چاہیے دیٹ شوڈ بی کہ وہ عاجزی کو دیکھیں. میرے پاس اگر کوئی شخص یا بچہ یا بچی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے لیے یہ دیکھیں رشتہ, اس کو مجھے ہاں کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے, مجھے نہیں یاد کہ میں نے پچھلے 30 سال کی اپنی پریکٹس میں کبھی بھی یہ جج کیا ہو کہ یہ شخص کماتا کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک والد کو میں نے پوچھا کہ بچہ جو ہے اس کی انکم کیا ہے سورس کی, اس نے کہا میں ابھی زندہ ہوں نا. میرے لیے یہ جواب کافی تھا اس باپ کا جو لڑکی کا سسر بننا, تو اس نے کہا میں ہوں نا زندہ. تو ہمارے گھر یہ بیٹی آ رہی ہے, بہو تو نہیں آ رہی. بہو کا تو کوئی لفظ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں, وہ تو بیٹی کا لفظ ہے. تو میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں. آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ بات 30 سال پرانی آج تک یاد ہے ایک طنز کے طور پہ. میں شرمندہ ہوا اس بات پہ. میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا وہ شخص جس سے کہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے, کیا وہ حلال اور حرام میں فرق کر سکتا ہے؟ چاہے وہ بینک میں کام کر رہا ہو, کمرشل بینک میں کام کر رہا ہو, لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ سود کیا چیز ہوتی ہے, سود لینا جائز ہے یا ناجائز ہے, اور وہ مفتیوں کے فتووں پہ نہیں اللہ کی کتاب پہ یقین کرتا ہو, تو میرے خیال میں وہ میری بیٹی کے لیے اچھا داماد ہوگا, بچہ شوہر ہوگا. سو سلیکشن کرائٹیریاز میرے خیال میں ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں. لیونگ ریلیشن شپ میں آپ کسی کے کریکٹر کو جج نہیں کر سکتے. یو کین چیٹ اے پرسن فار اے ایئر, یو کین چیٹ اے پرسن فار 6 months, لیکن ان چیزوں کا صدقہ دے کے کہ آپ مورل نکل جائیں, مورل سے نکل جائیں, آپ کلچر سے نکل جائیں, آپ فیملی سٹرکچر سے نکل جائیں, اور آپ کہیں کہ میں لیونگ ریلیشن شپ سے جج کروں گا, ایک تو اس میں اللہ کی برکت بالکل بھی نہیں ہے, دوسرے اسلام اس کو جائز نہیں کرتا, تیسرے یہ زناکاری ہے, اور چوتھے ہمیں ویسٹ کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے کہ ویسٹ نے ان تجربوں سے کوئی خاطر خواہ مطلب کامیابی حاصل نہیں کی. سو وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, اتنے لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں کہ ان کو قانون سازی کرنی پڑی کہ اگر 3 سال یا 5 سال کو لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے تو دے ول بی کنسیڈرڈ میرڈ. اب یہ کنڈیشن کیا ہم لانا چاہتے ہیں اپنے ہاں؟ میرے خیال میں ایک یہ بری اسٹیٹسٹکس ہوگی کہ ہم دوسروں کے تجربوں سے بھی نہیں اگر سیکھ سکتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. کیا بچپن میں بلال کو تب شرارتی تھے؟ میرے خیال میں نے زندگی میں کبھی شرارت کو انجوائے کیا نہیں ہے. میں بچپن سے بہت زیادہ کانشیس تھا اس بات سے, جب سے مجھے ہوش ہے کہ خدا ہے یا نہیں. حالانکہ یہ سوال شاید آج ہمارے بڑوں کے دلوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا ہوگا. میں ہمیشہ اس سوال کو سوچتا تھا کہ اگر خدا ہے تو پھر خدا مجھے پابند کرتا ہے, اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر میرے پہ کوئی مورل کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. میں سوال کے جواب میں ہمیشہ رہا. اس سوال کا جواب آ کے جو ہے وہ مجھے 2 لوگوں نے دیا. ایک جب میں اسکول کے میٹرک ایگزام کے بعد ساؤتھ افریقہ گیا, احمد دیدات صاحب کے پاس ڈربن میں, جو کہ ذاکر صاحب کے استاذہ میں سے ہیں, اور وہاں پہ میری اس معاملے میں بڑی دلجوئی ہوئی. مجھے اچھا لگا. آئی اسٹارٹیڈ لرننگ کہ خدا کو سمجھنے کا, تھیولوجی کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. دوسرا میں نے اس کا جو ایک بہت بڑا زندہ مثال دیکھی وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے, اللہ ان دونوں کو کرور جنت نصیب کرے, جنہوں نے ان سوالوں کے اوپر کبھی تذلیل نہیں کی. مثال کے طور پہ میں پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جب میں اسرار صاحب کے پاس گیا تو لارنس گارڈن جو تھا وہ ایمپریس روڈ سے بی بی پاک دامن سے میں لارنس گارڈن پیدل جاتا تھا, غربت کا عالم تھا. تو میں ان کے پاس جا کے, ان کی چیخ لگی ہوتی تھی دروازے کے باہر. یہ لارنس گارڈن کے اندر ہی مسجد کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھتے تھے, بیسمنٹ میں بھی وہاں پہ جگہ تھی, وہاں پہ بیسمنٹ تھی, ظاہر ہے لائبریری تھی, تو جمعے کا خطبہ بھی وہاں دیا کرتے تھے. تو وہاں میں بیٹھتا تھا جا کے, تو کہتے تھے کہ تم کرنے کیا آئے ہو؟ تو میں انہیں سیدھا سا کہتا تھا کہ میں نے خدا پہچاننا ہے یا خدا کو جاننا ہے. تو کہہ رہے تھے تمہارا ہوم ورک کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا بالکل نہیں, 0 کخ ہوم ورک نہیں ہے, آ گیا ہوں پوچھنے کے لیے بتائیں. وہ کہتے تھے یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے, پہلے اپنا ہوم ورک کر کے آؤ. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہوم ورک کیا کرنا چاہیے. پھر ہمارے ایک بہت اچھے میرے ایک دوست ہیں عمران ظفر صاحب, ان کے والد جو تھے ظفر صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں کرور جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک بڑا اچھا سینیریو دیا جو کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیاب سینیریو تھا. ہم جب واپس آ رہے ہوتے تھے پیدل اسکول سے, تو وہ ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے ٹافیاں اور چاکلیٹ دیتے تھے. تو وہ بی پی کی ٹافیاں یہ چاکلیٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, تو وہ ٹافی اور چاکلیٹ لینے کے چکر میں ہم جمعہ پڑھ لیتے تھے. تو انہوں نے ہمیں عادت ڈال دی کہ جمعہ پڑھنا چاہیے, وہ لالچ دے کے. انہوں نے پھر ایک دفعہ چھٹیوں کے اندر, ایف ایس سی کی چھٹیاں تھیں یا میٹرک کی چھٹیاں تھیں, انہوں نے مجھے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن جو ہے
اس کے 6 والیومز دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم پڑھو، مجھے سناؤ، اور اگر تم یہ سناؤ گے تو میں تمہیں سائیکل لے کر دوں گا۔ اچھا عشق سائیکل کا تھا، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، اچھا سائیکل کا عشق تھا کہ سائیکل ملے گی۔ میں نے 6 کے 6 والیوم پڑھے، اور ہر والیوم پڑھنے کے بعد میں ہر والیوم کی جا کے ان کو سپارہ وائز جو ہے وہ تفسیر سناتا تھا کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ انہوں نے پھر سائیکل نہیں دی، انہوں نے پھر موٹر سائیکل لے کر دی، اور وہ اس کو کہتے تھے اسکوٹی، وہ خواتین کی ہوتی تھی بنیادی طور پہ، لیکن وہ اسکوٹی انہوں نے دی، اور اسکوٹی پہ بڑی زندگی اچھی گزری۔ سو خدا کا سوال ہمیشہ جو لے کر دل میں چلتا رہے، میرے خیال میں اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ اس نے شرارتیں کرنی ہیں۔ ہاں، وہ جو عمومی شرارتیں ہیں ایف ایس سی لیول تک مجھے یاد ہے، کسی کی بیل بجانا، کسی کے بلب اتارنا، وہ تنگ کرتے تھے۔ اگر وہ تنگی تھی لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بلب جو تھا وہ 4-8 آنے کا بک جاتا تھا، اس سے ہمارا ایک اچھا خاصا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کسی کے گھر کا بلب اتارنا چاہ رہا تھا، تو اس بلب تک میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، تو میں اچھل رہا تھا۔ اب اچھل کے بلب تو نہیں اتر سکتا نا، وہ ہوتا بھی 2 ٹانگوں والا تھا، وہ پیچ والا تو ہوتا نہیں تھا۔ تو میں اتارا تو کسی نے مجھے پیچھے سے آ کے نا گود میں اٹھایا اور اونچا کیا تاکہ میں بلب اتار لوں۔ تو میں نے وہ بلب اتار لیا۔ بلب اتار کے جب میں بھاگنے لگا تو پتہ چلا وہ مالک تھا گھر کا، جس کو پتا تھا کہ ہم ہی بلب اتارتے ہیں۔ لیکن یہ اخلاق دیکھو کتنا اچھا ہے کہ اگر یہ 4 آنے کا بلب بک جائے گا اور فرض کرو کہ ہم گول گپے یا چاٹ کھا لیں گے تو نو ہارم ڈن۔ وہ ایک ریلیشن شپ تھا جو کہ لوگوں کے ساتھ محلوں میں تھا، وہ اب دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا۔ میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں تک شرارتیں ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں شرارتی بچے جو ہیں وہ بڑے کریٹو بچے ہوتے ہیں۔ شرارت جو ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہاں سے بھاگنے کا ایک پلان بنانا پڑتا ہے پہلے سے تاکہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ تو لڑائیاں بھی ہوئیں، سوئمنگس بھی کی۔ ہمارا ایک دوست جو تھا وہ عید کے دن جو ہے وہ موٹر سائیکل نکال کے کہیں شرارت کر رہا تھا کہیں، تو پکڑے گئے وہاں سے، تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ تو ان کے جو چچا تھے وہ میجسٹریٹ تھے، تو تھانے سے واپسی پہ تھانے میں تھانے دار خاتون جو تھی وہ خود آئی میجسٹریٹ صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا جی آپ کے بچے جو ہیں یہ کیا کہنا چاہیے، عید والی شام کو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈونٹ کے کہا، انہوں نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، یہ شرمندہ کرایا تم لوگوں نے مجھے، میں دیکھتا ہوں جی ان کو، میں آپ جائیں سر، آپ جائیں، میں کر لیتا ہوں ان کے ساتھ۔ جب وہ تھانے دار صاحب چلے گئے تو انہوں نے سب کو بٹھا اور کہا کہ وہ کھوتو کسی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں کوئی شرارت کرنے سے پہلے، جب نہیں پتہ تمہیں کہ اسکیپ کیس پلان کیسے بنانا ہے تو مشورہ کر لیا کرو۔ آج تک مجھے یاد ہے کہ وہ چاچو جو ہیں منصور حسن صاحب کے، وہ مجھے یاد ہیں، انہوں نے ہمیں خوف نہیں دیا کہ شرارت نہیں کرنی، لیکن ہمیں یہ حوصلہ ضرور دیا کہ اگر ہم شرارت کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو ہمارے پیچھے کوئی سہارا ضرور ہے۔ میرے خیال میں دس از ہاؤ دا بچپن شوڈ گو، اینڈ یو شوڈ ہیو اے لاٹ آف مینٹرز جو کہ آپ کو زندگی میں مثالیں بن کر دکھائیں، مثالیں زبانوں سے نہ سنائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، بی بی پاک دامن اور داتا صاحب جاتے ہوئے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میں نے بہت سا وقت جو ہے وہ علی حجویر کے دربار پہ گزارا تھا، ایف ایس سی کے نیشنل کالج کے، جب میں فرسٹ ایئر میں تھا۔ وہ زمانہ ڈپریشن کا تھا، میں ایک انتہائی مڈل کلاس کا بچہ نیشنل کالج میں جب چلا جائے اور ایک ایسی تعلیم ہو جہاں پہ کہ بڑا کھلا ماحول ہے، تو ہماری زندگی میں، یا میں اپنی زندگی میں یاد کروں تو ہماری زندگیوں میں جو محبت کا تصور ہوتا تھا نا، یا عشق کا جو تصور ہوتا تھا، وہ صرف شادی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی تصور نہیں تھا کہ عشق اور کیا چیز ہو سکتی ہے، شادی کرنی ہے اس سے، اگر عشق ہو گیا تو اس سے شادی کرنی ہے۔ اب فرسٹ ایئر کا ایک چھچھورا بچہ کہاں شادی کرے گا؟ تو جب اس کا دل ٹوٹتا تھا تو وہ ڈپریشن ہوتی تھی بڑی، ظاہر ہے اگلے شخص نے بھی سوچنا ہے۔ تو اس ڈپریشن کو بائی پاس کرنے کے لیے دربار پہ جاتا تھا میں، خاص طور پہ اس وقت قبریں بھی یہاں کچی ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نا ہر شر میں سے خیر نکال دیتا ہے، اور وہاں پہ خیر اللہ نے یہ نکالی کہ وہاں بیٹھے ہوئے وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کر دی۔ تو بخاری جب میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے، کیونکہ میں سائنس کا طالب علم تھا ہمیشہ سے، تو مجھے انٹروڈکشن سے ببلوگرافی تک کتاب پیج ٹو پیج پڑھنے کی عادت تھی ہمیشہ۔ سو جب میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے ایسا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تو مجھے اب اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ صحابی جب اگلی بات کرے گا تو سامنے سے کون سا صحابی آ رہا ہوگا اور اس سے کیا بات کرے گا۔ یہ نقش جو تھا یہ تصور میں بنتا چلا جاتا تھا۔ اس لیے آج اگر مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جو کہ حدیث نہ ہو اور اس نے گھڑی ہو، چاہے وہ سچے دل سے بول رہا ہو،
مجھے اس بات کا بالکل ریڈ لائٹ اور ریڈ فلیگ میرا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کا مزاج نہیں ہے کہ حدیث ایسے ہو، صحابہ کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس طرح گفتگو یا اس طرح کا الفاظ استعمال ہو. یہ اس شر میں سے اللہ نے بڑی خیر نکالی جو میں نے اس دربار سے لی. میں تو علی حجویر کو اس کا مکمل کیا کہنا چاہیے کریڈٹ دوں گا کہ ان کی برکت تھی وہاں پہ. لیکن کیونکہ میں رہنے والا میری دادی جو ہیں ان کا بھی رہنا یہیں پہ تھا بی بی پاک دامنہ میں، تو زمینیں وہاں پہ دربار کی زمینیں جو تھیں وہ وہاں پر تھیں، جو اب بھی مقدمات میں جو ابھی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے اس میں میری دادی کی زمینیں جو ہیں وہ شامل ہیں. تو ہم نے وہاں پہ بچپن سے اہل سنت اور اہل تشیع کو کبھی فرق میں نہیں دیکھا، میں نے کم از کم نہیں دیکھا. جتنا محرم ہمیشہ ہوتا تھا اس کی ٹوٹل مینجمنٹ اور سیکیورٹی جو ہے وہ اہل سنت کے پاس ہوتی تھی، اور ربیع الاول میں جو ٹوٹل ارینجمنٹس اور سیکیورٹی تھی وہ اہل تشیع کے پاس ہوتی تھی. اور دونوں علماء کرام جو ہیں وہ ممبر کے اوپر آتے تھے اور باتیں کرتے تھے. سو ہمارے دلوں میں کبھی اہل تشیع یا اہل سنت کا جو ایک بائفرکیشن ہے وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. میری والدہ جو ہیں یہ کٹر سنی خاندان ہے، کٹر یعنی کہ تبلیغی سنی خاندان. یہ جب تشریف لائیں شادی کے بعد یہاں پہ تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ساس کے ساتھ بی بی کے دربار پہ جایا کرتی تھی، اور اس زمانے میں کسی مرد کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دربار میں جائے، صرف خواتین ہی دربار میں جاتی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ روشنی کے بنے ہوئے دوپٹے قبروں سے باہر نکلے ہوئے دیکھے ہیں. جب بھی جاتے تھے روشنیوں کے وہاں پہ سرخ، سبز، نیلے، پیلے، لال، گلابی دوپٹے جو ہیں ان دوپٹوں کو پکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دوپٹے وہاں پہ قبر کے اوپر یا قبر سے نکلے ہوئے نظر آتے تھے. جسے کہنا چاہیے آج کی زبان میں کہ آپ کو الوژن ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ دوپٹے نکلے ہوئے ہیں. پھر کہتی ہیں کہ جب وہاں پہ آدمیوں نے آنا شروع کر دیا تو وہ دوپٹے جو تھے وہ غائب ہو گئے. لیکن میری ماں نے اپنی مسلک جو ہے وہ کبھی نہیں بدلی، لیکن اس کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی اہل بیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی والدہ کو نیاز جو ہے وہ بغیر وضو اور جوتی کے ساتھ پہنے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پکا رہی ہو. کٹر اہل سنت، کٹر اہل سنت، تبلیغی، داڑھیوں والے، 6 مہینے لگانے والے. ان کی وہ بیٹی آئی اور اس کی محبت جو اہل بیت سے تھی وہ اس قدر زیادہ تھی. تو ہم اماں سے پوچھتے تھے کہ اماں کنورژن کیسے ہوئی، محبت اتنی زیادہ کیسے؟ اس نے کہا ایک دفعہ میں کھانا پکا رہی تھی، نیاز پکا رہی تھی، تو ہمارے ہی صحن میں وہاں پہ باہر مجلس ہو رہی تھی، اور اس کی عمر میری ماں کی اس وقت ہوگی 17-18 سال. اچھا. اور میری ماں جو تھی وہ صرف اسکول تک گئی تھی، اس کے بعد وہ پڑھی بھی نہیں تھی. میرا باپ بیرسٹر تھا. اب اتنی بڑی ڈسکرپنسی، 18 سال کی، 16 سال کی، 17 سال کی لڑکی وہ کھانا پکا رہی ہے، مردوں کی باہر محفل ہے، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ فدق کا باغ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ. سو حق فاطمہ کو پڑھتے ہوئے میری ماں کے کانوں میں وہ بات ساری پڑھی، اور یہ حدیث بخاری ہے، یہ حدیث بخاری ہے. اور اس کے 17-18 صفحے ہیں جس کے اوپر یہ سارا فدق کا واقعہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. میری ماں کہتی میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں سارے آدمی بیٹھے تھے، میں ان کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، اور میں نے عالم صاحب جو تھے وہاں پہ، جو مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں کا بڑا خاندان تھا، سب لوگ ان کو جانتے تھے، تو میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب یہ جس عورت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جا کے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی تھی اور لڑ رہی تھی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ کی. انہوں نے کہا کون فاطمہ؟ یہ کہا نبی کی بیٹی. تو میری ماں نے 5 انگلیاں اٹھا کے نا تو وہ کام کیا جو کہ عام طور پہ ہم کسی کے منہ پہ پوائیں. انہوں نے کہا فٹے منہ تاڈا جے نبی دی تھی چلی گئی سی وہ تے مان نہیں لیندے، تسی نبی دی تھی دی عزت نہیں کیتی. چاہے اس واقعے کو کوئی جھوٹا سمجھے کہ ہوا ہی نہیں ہے، فرض کیجئے یہی ہو سکتا ہے نا، کوئی کہے کہ جی ہوا ہی نہیں، بھائی نبی کی بیٹی آئی گئی ہے. او خدا کے ولی ہو، تمہارے نزدیک تمہارا نبی کتنا ویلیوبل ہے کہ تم نے اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی کی قدر نہیں کی. یہ بات میری ماں کو کھا گئی. اس کی ساری زندگی اس خوف کے گرد گزری کہ ہم وہ امت ہیں جنہوں نے نبی کی بیٹی کا وہ احترام نہیں کیا.
چاہے وہ حق مانگ رہی تھی چاہے نہ حق مانگ رہی تھی، ارریلیونٹ ہے. وہ کہتی ہے نبی کی بیٹی چلی گئی تھی نا کہیں، کسی کی بیٹی میرے گھر میں جھوٹ بھی بول کے آ جائے گی نا تو میں اس کے سر پہ دوپٹہ رکھوں گی، اس کی عزت کروں گی، اس کا احترام کروں گی. ہم بھی بیٹیاں ہیں، ہم کسی کے گھر آئی ہیں، ہم اہل سنت آئے ہیں. یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے شیعہ ہیں، ان لوگوں میں سے مجلس میں سے کسی مرد نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے ایک عورت کھڑی ہے. اگر ان کے اندر اتنی حیا ہے تو ان کے اندر حیا کیوں نہیں تھی جو کہ اس وقت میری اس شہزادی کی آواز سن رہے تھے. یہ ایک ٹرن اوور تھا اس کے لیے. اور وہ آخری وقت تک میں بہت سی باتوں میں اپنی اماں سے کہتا تھا کہ اماں یہ بدعت ہے، وہ کہتی تھی رکھ تو اپنی بدعت اپنے کول، تو بڑا اسکالر آیا. وہ وہی کرتی تھی جو کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اور میں آج اس عمر میں اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری وہ محبت پیدا نہیں ہو سکی جو کہ ہمیں وراثت میں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں وہ محبت کرنے والے علماء نہیں ملے، ہمیں وہ محبت کرنے والے اہل بیت سے استاذہ نہیں ملے. ہاں ہمیں سر کاٹنے والے محبت میں ضرور ملے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ضرور ملے ہیں، لیکن سنت رسول پہ عمل کرنے والے لوگ، اللہ کے رسول کے خطبے پہ، غدیر کی بات پہ عمل کرتے ہوئے لوگ، میں نے کم از کم علماء کرام میں یہ کردار جو ہے وہ بہت ہی مختصر دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو. اس لیے میرے خیال میں جیسا بھی انسان ہو، اگر وہ تھوڑا سا بھی مخلص ہو اس بات سے نا کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کو تلاش کرنا ہے، تو خدا اس میں نا بونس دیتا ہے. وہ بونس صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدا کو پہچان لیتے ہیں، آپ خدا سے جو محبت کرتے ہیں اور جن سے خدا محبت کرتا ہے آپ ان کو بھی پہچاننے لگ جاتے ہیں. یہ آپ کے سلائس آف لائف پہ اللہ نے جیم اور بٹر جو ہے یہ لگا کر آپ کو پیش کر دیا. دجال کون ہے، کب اور کیوں آئیں گے؟ دجال کون ہے؟ دیکھو اس کا ذکر تو بخاری شریف کی حدیثوں میں ہے. یہ ایک شخصیت بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بخاری کی حدیث میں اگر دیکھیں تو ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری، جو کہ دجال کو جا کے ایک آئی لینڈ کے اوپر اس کو مل کر آئے تھے، اور وہ جنگلیوں میں سنگلوں کے اندر یا زنجیروں کے اندر جو تھا وہ جکڑا ہوا تھا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اس پہ میری رائے نہیں ہے. اور جب وہ ان کو ملا تو اس نے ان صحابی سے پوچھا کہ وہ جو آخری نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آ گئے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں وہ آ گئے ہیں. تو کہا وہ جو وقت آخر کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ بھی وقت آخر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اب قیامت کا انتظار ہے اور کسی نبی نے نہیں آنا. اگر حدیث کو دیکھا جائے تو یہ ایک شخص ہے، ایک فرد ہے جس نے کہ اس دنیا میں آنا ہے اور پھر تباہی کرنی ہے. اگر فلسفے کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ $1 بھی ہو سکتا ہے، یہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فطرت بھی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ بھی سمجھیے، جب صحابی ایک بات کہہ دے تو پھر آپ کو اسی کی بات تک رہنا چاہیے کہ یہ ایک فرد ہے، یہ ایک شخصیت ہے. اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ تھے، جس طرح کے ریچھ کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، جو کہ اس نے نشانی بتائی اس کی. اور اللہ کے رسول کو آگے پھر یہ واقعہ آپ نے حضرت تمیم داری نے جو ہے وہ سنایا بھی. آج بھی حضرت تمیم داری کی جو نسل ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر، عمان کے اندر، قطر کے اندر موجود ہیں. تمیم شہزادے ہیں بلکہ. اور وہ ایک فرد ہے جو آئے گا اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی نشانیاں دکھائے گا جو کہ خدا دات ہیں، اور لوگ ان چیزوں کو مان کے اس کو اللہ تعالیٰ مان لیں گے. اگر یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے مجھے بات کہتا تو میں نہ مانتا کہ دجال کو دیکھ کے کوئی اللہ کیسے مان سکتا ہے. لیکن جو لیول آف غیرت میں نے مسلمانوں کا پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ مسلمان مر رہے ہوں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کسی کے جسم پہ کانٹا چبھے تو وہ تمام امت کو تکلیف ہے. ہمیں فلسطینیوں کے، مسلمانوں کے بیت المقدس کے جانے کا کوئی نہ غم ہے، نہ کوئی مطلب نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو بے شرمی جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اتنی بے شرمی ہوگی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہاں اگر کوئی ہمیں مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا تو ہم اس کو خدا مان لیں گے. صحابی نے پوچھا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جب وہ میرے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کرے گا تو کیا وہ میرا بھائی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس جیسا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہوگا، کہا اس جیسا. اب غور کیجئے، آج سے 10-15 سال پہلے ٹائم میگزین پہ ایک بکری کی شکل آئی تھی اور اس بکری کا نام تھا ڈالی. وہ جو ڈالی تھی وہ ایک نارمل پروسیس سے پیدا نہیں ہوئی تھی.
وہ ایک ماں کے تھن سے جین لیا ہوا جو تھا اسی سے ریپروڈیوس ہوئی تھی، یونی سیلولر یعنی کہ وہ ڈیولپ ہوئی تھی. اس کا مطلب یونی سیلولر ڈیولپ کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج دنیا میں سٹیم سیل کے ذریعے پاسبل ہے، ہو سکتی ہے، اللیگل ہے FDA کے مطابق، لیکن وہ پاسبل ہے اور وہ ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ زندہ کر دے گا اس کو، لیکن اس جیسا ہوگا، وہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے بال کے کروموسوم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکمت دی ہو کہ وہ اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کر دے اور وہ زندہ ہو جائے. ہم اس کو دجال کہتے ہیں، ہم اس کو اس وقت خدا ماننا شروع کر دیں گے. سو جو نشانیاں ہیں دجال کی یہ بڑی واضح ہیں. زمانہ جو آنے والے وقت میں لگتا ہے وہ بھی بڑا واضح لگتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑی خوبصورت، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو وقت آخر ہوگا، اب اس بات کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے برداشت کرنا ہے. میں برداشت لفظ جو ہے نا یہ طنز میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ وقت آخر کا جب زمانہ آئے گا نا، تو علماء کرام جو ہے نا، جو عالم دین ہیں، وہ اپنے علم سے نہیں پہچانے جائیں گے، وہ اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج آپ ہر مسلک کے عالم کو اس کے لباس سے پہچان نہیں سکتے. بالکل. کیا علماء کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی؟ لیکن ہم وہ تمام حدیثیں جو ہمارے حق میں نہیں جاتی نا، ان کے اوپر دجال بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہمارے حق میں جاتے ہیں اس پہ ہم ایمان لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ فرعونیت نظر آ رہی ہے، وقت آخر ہے، دجال کا ظہور ہے. لیکن اگلا پرابلم آئے گا امام کا، مہدی کا. تو امام مہدی کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ صرف 313. یقین نہیں آتا نا کہ ہم اتنے 1.5 ارب کے قریب ہم لوگ ہیں، 25% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ مسلمان ہیں. تو امام کے ساتھ ہم کیوں نہیں ہوں گے؟ 313 کیوں ہوں گے؟ اور یہ 313 کتنے ہوں گے؟ جو موسیٰ کی پہاڑی ہے طور، صرف اس طور کے اوپر وہ اکٹھے سارے آ جائیں گے. اتنے چھوٹے سے اور مختصر سے ہوں گے. لیکن اگر آج کے حالات دیکھو اور امام مہدی آ جائیں، اور امام مہدی جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوں حجر اسود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے درمیان میں، اور وہ اعلان کر دیں اپنی امامت کا، تو کتنے لوگ ہوں گے جو امریکہ کا ویزا مانگیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو کہ امام کو مانگیں گے؟ یہ فیصلہ جو ہے میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. ہم امام مہدی کی بات کریں ابھی، تو امام مہدی کب آئیں گے اور اس بات کا کیا تصور ہے؟ ہاں، اس کے اوپر وقت کا تو تعین کہیں نہیں حدیثوں میں کہ وہ کب آئیں گے. اس کی نشانیاں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں جب پوری ہوں تو ہوں. ان میں سے کثرت کے ساتھ صغیر، جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹی، اور کبیرہ جو کہتے ہیں ہم نشانیاں بڑی، ان تمام نشانیوں کی میرے خیال میں 99% جو نشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہیں. اب صرف اندازہ ہے کہ وہ وقت کب آئے گا. انتظار کیجئے، اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھے. اللہ کرے، میں تو دعا گو ہوں کہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم اپنے اس ہوش و حواس میں ان 313 میں شامل ہو سکیں امام کے ساتھ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اسلام میں کیا طریقہ کار ہے؟ میرے خیال میں ماں باپ کو تربیت کرنے کا تو بڑی دور کی بات ہے. ماں باپ کو شادی تب کرنی چاہیے جب وہ ہیپیلی میرڈ ہوں. مجبوری کی شادی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ اب میں 32 سال کی ہو گئی ہوں تو مجھ سے شادی کون کرے گا، میری ریپروڈکٹیو ایج کم ہو گئی ہے. دس از گاربیج. نو ریلیشن شپ از بیٹر دین اے ٹاکسک ریلیشن شپ. سو اگر ٹاکسسٹی میں ریلیشن شپ جا رہا ہے اور کپل جو ہے وہ انہیپی ہے، وہ سر پہ کھڑا ہو جائے، وہ کبھی بھی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں اس وقت 99.9% پیرنٹ کی جو فیلئر ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اس کو صحیح بات کہہ نہیں سکتے، دے آر انہیپی لیونگ ٹوگیدر. ماں بچوں کو باپ کے خلاف کر رہی ہے، وہ اپنی پالیٹکس چلا رہی ہے. باپ جو ہے وہ بچوں کے اوپر اپنی پالیٹکس چلا رہا ہے. الٹیمیٹ سینیریو میں بچے جو نکل رہے ہیں وہ چائلڈہڈ ٹراما کے پروڈکٹ نکل رہے ہیں. چائلڈہڈ ٹراما ایسا نفسیاتی بیماری ہے جو کہ پھر بچوں کی زندگی میں بھی آگے جائے گی اور وہ پھر نسل در نسل جو ہے وہ آگے چلتی چلی جائے گی. میرے خیال میں اچھی پیرنٹنگ یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ اگر خوش ہیں تو شادی کریں رشتے میں. اگر آپ کے خیال میں آپ کمپٹنٹ انف نہیں ہے ٹو بی ہیپی ان اے میرج، دین پلیز ڈو ناٹ پروڈیوس چلڈرن. ایبسلیوٹلی میں اس بات پہ کلیئر ہوں، کیونکہ بچوں کے لیے جو آپ زوال پیدا کریں گے ایک ناخوش شادی سے، کہیں بہتر ہے کہ آپ شادی نہ کریں یا بچے نہ کریں. اگر آپ خوش ہیں شادی میں تو آپ بچوں کو تربیت لیکچر میں دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اس کی صرف ایک ہی تربیت بچوں کی کر سکتے ہیں. دے شوڈ سی، اے گرل شوڈ سی اے ہیرو ان فادر. And a daughter should see a hero in father, and a son should see a heroine in the mother. جو پہلا عشق ہے ایک بیٹی کا وہ اس کا باپ ہے. جو پہلا عشق ہے ایک بیٹے کا وہ اس کی ماں ہے. اگر یہ عشق ہی ناکام ہے
تو آپ سوچئے کہ وہ کتنی ناکام شخصیت ہوگی. اب لاکھوں اس کو موٹیویشنل سپیکرز کے حوالے کر دیں, وہ تربیت نہیں ہو سکتی. امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے امام سے کہا کہ امام میں تبلیغ پہ جانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے کوئی ہدایت فرمائے کہ ٹیکنیک, ٹیکنالوجی, موٹیویشن کیسے کرنی ہے. یہی پوچھا ہوگا نا. امام نے کہا کہ ایک ہی مشورہ ہے میرا. وہ کیا ہے امام؟ انہوں نے کہا کوشش کرو کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. ہائے ہائے ہائے, تمہیں بولنا نہ پڑے, تمہیں لوگ دیکھیں اور یہ دیکھنا تمہاری تبلیغ ہو. اگر تو دیکھنا آپ کی موٹیویشن ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے, تو دین یو آر اے سکسیزفل پیرنٹ. اگر آپ کو زبان سے بتانا پڑتا ہے تو دین یو آر اے فیلئر. اچھا, مجھے یہ بتائیں, نکاح متع اور نکاح مسیار کی اسلام میں کیا اجازت ہے؟ دیکھو, اسلام نے بنیادی طور پہ نکاح کی اجازت دی ہے. اور نکاح جو ہے, اب اس میں نکاح کیا ہے؟ نکاح اس بنیادی طور پہ آدمی اور عورت کی آپس میں ہم آہنگی میں ہاں کرنا, یہ نکاح ہے. آدمی بھی ہاں کرے اور عورت بھی ہاں کرے, اس قبولیت کو ہم نے نکاح کا نام دیا ہے. اب اس میں ہم اگلے لیول پر جا کر تھوڑا سا اس کو مزید کمپلیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کر لیں, ہاتھ پاؤں چہرہ دیکھ لیں, گفتگو کر لیں, پبلک میں بیٹھ کے کر لیں. مختلف مسالک کے اندر مختلف ہیں. میں تو کسی چیز کو ذاتی طور پہ برا نہیں سمجھتا. اگر آپ نے جج کرنا ہے فار دا ریسٹ آف یور لائف, تو یو شوڈ گیو آل دا ٹائم ٹو جج. دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے ایک اور لکونہ ڈالا. لکونہ بھی ہم نے اس طرح سے ڈالا کہ کچھ مسلکوں میں ہے اور کچھ مسلکوں میں نہیں ہے. اینڈ دیٹ از کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی. لڑکا کر سکتا ہے, لڑکی نہیں کر سکتی. اس کو ہم نے نام دیا ولی کے ہونے کا, کہ ولی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اب اس سے پرابلمس کو ہم نے تقسیم کر دیا. مثال کے طور پہ ایک بچی جو ہے وہ ہے ہی یتیم, تو اس کا ولی کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اسٹیٹ اس کا ولی ہو. وہ اسٹیٹ اپنا ولی نہیں ہے, تو اسٹیٹ کسی عورت کا اس ملک میں ولی جو ہے وہ آپ کو 76 سالوں میں کون سا نظر آیا ہے؟ سو پرابلمس جو ہیں وہ کمپلیکیٹ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. نکاح میں ایک آدمی اور ایک عورت کی ہاں شامل ہونی چاہیے. مرد کو عورت کے لیے مہر کا تعین کرنا ہے. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. مہر از بیسیکلی دا پریزنٹ دیٹ دا مین ہیز ٹو گیو ٹو اے وومن فار ہر ایکسیپٹینس آف ہز آفر. سو یہ ایکسیپٹنس اور آفر ہے. اب اس کو ہم نے مزید کمپلیکیٹ کر دیا کہ اس میں گواہ بھی 2 لے کر آئیں. گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا. اس میں ایکسیپٹنس اور آفر کو ہم نے اور کمزور کر دیا. اب وہ گواہ جو ہیں وہ لے کر آئیں. اب عدالت کے اندر جو لڑکا اور لڑکی بھاگ کر جاتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں, گواہ تو وہاں بھی 2 موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے ہی کیے ہوئے سے کمپلیکیٹ کرتے چلے گئے, اور ہم نے اس نے آسانی پیدا نہیں کی. کیونکہ جب آسانی نہ ہو, اللہ نے کہا دین آسانی کے لیے, جب آسانی نہ ہو تو پھر وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر ایسی چیزیں معاشرے میں پروان چڑھیں گی جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوپ ہولز ہیں جو کہ نکالے گئے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے جتنی زندگی یاد ہے, ہم نے شیعوں کو کافر بھی کہا اور باواز بلند کا, دیواروں پہ بھی لکھا شیعہ کافر ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ متاع جو ہے یہ حرام ہے اور یہ پروسٹیٹیوشن کا ایک دروازہ کھولتا ہے. پھر اچانک ایک عمر کے اندر آ کے پتہ چلا کہ سعودی عرب میں حرم سے لے کے مصر کی یونیورسٹی تک کا یہ فتویٰ جو ہے سٹیمپڈ آ گیا اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے کہ مسیار بھی ہو سکتا ہے. اب یہ مسیار کیا چیز ہے؟ یہ ہے ڈسٹنٹ نکاح. اب اس کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ لاہور کا آدمی گجرانوالہ میں شادی کر لے, لیکن انہوں نے جب یہ مسیار کا جو فتویٰ دیا جاری کیا, اس وقت پرابلم آیا تھا شہزادوں کا, سعودی شہزادوں کا. سعودی شہزادوں نے جاپان کے اندر کچھ ایسی میرجز کی ہوئی تھیں جو کہ ان نون تھیں, اور ان کی جو اولادیں تھیں شہزادوں کی ڈیتھ کے بعد, انہوں نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے مقدمے امریکہ کے اندر تو ان کے جو ویزے تھے وہ بھی چیلنج ہو گئے اور جو نیشنلٹیز تھی وہ بھی چیلنج ہو گئیں. تو انہوں نے ایک آسان راستہ کیا کہ مسیار کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ یہ ڈسٹنٹ نکاح کیسے ہے. اب یہ تفصیل میں متاع اور مسیار میں کمپیریزن کر رہا ہوں. متاع از ایبسلیوٹلی اے نکاح, جیسے کوئی بھی نکاح کنڈکٹ ہوگا. اس کے اندر سیگے پڑے جائیں گے, اس کے اندر آدمی اور عورت کا اپنا رائے شامل ہوگا, اس کے اندر مہر ہوگا, اس کی اولاد حلال ہوگی, اس کی اولاد کو آگے سے جائیداد جو ہے وہ ملے گی. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ نکاح کے وقت شرط نکاح, اب شرط نکاح اہل سنت کے ہاں لگائی جا سکتی ہے,
شرط نکاح لگائی جا سکتی ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ شرط نکاح نہیں لگائی جا سکتی. وہ کون سی ہے کہ میرا تمہارا یہ تعلق جو ہے یہ 2 سال کے لیے ہے، جب تک کہ میں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں تم میرے نکاح میں ہو، اس کے بعد نکاح آٹومیٹکلی ختم. یہ ہو جائے گا متا. اب اس پہ ٹائم لیمٹ لگانی ہے آپ نے، ٹائم لیمٹ. یہ دا ریسٹ از آل دا سیم. مسیار میں بھی ایکچولی آپ ٹائم لیمٹ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت ان بچوں کے لیے ہے جو انگلینڈ جاتے ہیں. اب انگلینڈ اس نے 4 سال کی گریجویشن کرنی ہے، اس نے فلپینوں سے یا برطانوی لڑکی سے کر لی شادی، اس کو پتہ ہے دل میں کہ 4 سال کا نکاح ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ریاض جا کے اس نے اپنی شادی اپنی کزن سے ہی کرنی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو حلال قرار ہم دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل تشیع کا ہے، یہ اہل سنت کا ہے. دونوں نکاح جو ہیں یہ وہ کمپنسیٹری ہیں جو مین سٹریم کے اندر نہیں ہیں، لیکن کیونکہ مین سٹریم کے علاوہ آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر ایسی سچویشنل جب بات آ جائے، جب آپ حلال اور حرام میں سے فرق کرنا چاہیں، تو امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 2 برائیاں ہیں، 2 حرام ہیں اور کرنا ضروری ہے، کیا کرو گے؟ امام کہتے ہیں کہ جو کم حرام ہے اس کو اڈاپٹ کر لو. اب یہ فتویٰ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ متاع کرنا چاہیے اور سوسائٹی میں مین سٹریم میں ہونا چاہیے، یا مسیار کرنا چاہیے مین سٹریم میں ہونا چاہیے. یہ وہ ایکسکلوژنز ہیں جو کہ کنڈیشنل ہوں گی اور بوقت ضرورت ہوں گی، تاکہ آپ حرام سے بچیں. اس پہ کوئی نہ کوئی رنگ جو ہے وہ اللہ کا اور اللہ کی شمولیت کا اور مہر کا ضرور آئے. اس کے لیے آپ متاع بھی کر سکتے ہیں اور مسیار بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مین سٹریم نکاح کی سب سٹریمز ہیں، اور ہم نے ان کو کیونکہ اوپر والی ہم نے جو فادرلی فگر نکاح تھا، ہم نے اس میں کیونکہ ڈیفیکلٹیز اور مسالک کی بہت کنڈیشنز ڈال دی، لوگوں کو سہولت نہیں تھی تو انہوں نے اپنے رنگ نکال دیے. لیکن متاع کا جو ذکر ہے یہ احادیث کے اندر، اور میں جب حدیث کی بات کہہ رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کی میں حدیث کہہ رہا ہوں یا امام جعفر صادق کے علاوہ امام زین العابدین کی حدیث کہہ رہا ہوں، ہرگز بھی نہیں. میں حدیث کی جب بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سائے 6 کتابیں. اس میں صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے اندر یہ اجازت مانگی کہ ہم اپنے گھر سے اتنی دور ہیں، کیا ہم خصی ہو جائیں یا ہم کیا کریں؟ خصی ہونے سے مطلب ہے کہ ہم کیا امپوٹنٹ ہو جائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم یہاں پہ متاع کر لو، اور وہ متاع چاہے 1 مٹھی کھجور کے عوض کر لو. اب یہ حدیث اگر موجود ہے اور یہ متاع کا جو تصور ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہا، اور ایک بھی صحابی اگر اس کا راوی ہو تو وہ بات سچ ہوتی ہے. حضرت عباس اس کے راوی آخر تک رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی دور میں متاع کو ختم نہیں کیا. اوروں کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں ایک صحابی کو بھی فالو کر رہا ہوں تو میں رائٹ پاتھ پہ ہوں. پھر یہ متاع جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق تک کے دور کا. اب مجھے بتائیے ابو بکر صدیق سے زیادہ کوئی سبمٹو ہو سکتا ہے رسول کی بات کو؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی متاع جو تھا وہ جاری رہا، لیکن حضرت عمر خطاب کے زمانے میں جا کے اس کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو کرمنل ایکٹ لا ہوتا ہے جو وہ لگایا آپ نے، کہ ایک تو حضرت عمر خطاب کا یہ خیال تھا کہ میں نسلوں کو ڈائلیوٹ نہ کروں اور میں نکاح کی صورت میں ہی اختیار کروں. دوسرا یہ قانون حضرت عمر خطاب نے کہا کہ اب کوئی متاع جو ہے وہ نہیں کرے گا، تو اس لیے اہل سنت جو ہیں وہ اس کو پابندی سے سمجھتے ہیں کہ عمر خطاب نے کہا. لیکن اگر مجھے محبت زیادہ حضرت ابو بکر سے ہے اور حضرت ابو بکر کو زیادہ محبت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان ساروں کی محبت جو ہے وہ حضرت عباس کے دل میں ہے، تو میں ان کے اوپر کیوں ڈاؤٹ کروں گا؟ اس لیے میں اس کو حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اہل سنت ٹھیک ہیں، میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اس کو مس یوز کرے تو وہ صحیح ہوگا. یہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، مس یوز کے لیے نہیں ہیں، اس اپرچونٹی کے لیے ہیں کہ اگر آپ کو 2 برے کاموں میں سے کم برا کام چوز کرنا پڑے تو مسیار بھی جائز ہے اور متاع بھی. بھائی اگر جائیداد میں حصہ نہ دیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے تو بھائیوں کو لعنت کہ وہ جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہے، وہ اس لیے لعنت، اس لیے تبرہ ان پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جائیداد کا حصہ تقسیم کا بتا دیا تو اس کے اوپر عمل نہ کرنے والا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ میں ملوث ہے نا، وہ بہن سے تو جنگ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کا مجرم ہے. لیکن اس میں کمپلیکیشنز آتی ہیں جب بھی ہوتا ہے. ایک تو کمپلیکیشن یہ آتی ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ خوف میں اپنا حصہ جو ہے وہ
چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائیوں کو دیتے ہیں. یہ ٹھیک چلیں مان لی بات. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جائیداد کے اندر بڑا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جائیداد کو بنانے میں اپنے باپ کے ساتھ یہ انویسٹمنٹ کی تھی, تو میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس جائیداد پہ میرا زیادہ حصہ ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے اس نے آج سے 20 سال پہلے اپنے باپ کے 10 مرلے کے گھر کے اوپر کی منزل ڈالی ہو, مثال دے رہا ہوں, تو اب اس کا 20 سال بعد اگر کوئی حصہ مانگے گا تو اس حصے کا تعین اس وقت پہ کیا جائے گا کہ آج کے وقت پہ کیا جائے گا. یہ بڑے مشکل ڈیبیٹ ہوگا. میرے خیال میں اس کا تعین کیا جائے گا سونے کی قیمت سے, کہ اس وقت اگر سونے کی قیمت 6,000 روپے تھی اور آج وہ 1.5 لاکھ روپے ہے, تو آپ 1.5 لاکھ کے اوپر اس کی جو قیمت ہے اس کا تعین کریں گے اور اس کے مطابق آپ اس کی کاسٹ ایویلیویشن اور پھر پرسنٹیج نکال کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. میں نے جتنے بھی معاملات دیکھے بہت کم معاملات ایسے ہیں جس میں کہ خدا کے حکم کے خلاف لوگ جو ہیں وہ دھڑلے سے کھڑے ہو جائیں کہ میں نہیں دیتا. ہاں زمینوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے, شہری زندگی میں اتنا یہ کیس نہیں ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن زیادہ تر یہ پرابلمز آتے ہیں اس وقت جب کہ کمپلیکیشنز آتی ہیں پراپرٹی کے اوپر انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو میرے خیال میں بزرگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں یا تو بچوں کو جائیداد بانٹ کے لکھ کر دے جائیں, یا وہ اپنی وصیت کر جائیں کہ ہمارے بعد جو تقسیم آف جائیداد ہے وہ یہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ اگر بزرگ نے اپنی زندگی میں جائیداد بیٹے اور بیٹیوں کو دے دی تو بزرگ کی جو آخری زندگی ہے وہ عیدی ہوم میں گزرے گی. اب یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں. اس کا اچھا سلوشن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کر ضرور دے لیکن بچوں کے حوالے نہ کرے. یہ ایک اچھا سلوشن ہے, وہ بانٹ دے تاکہ اللہ کے ہاں وہ بھی سرخرو ہو, لیکن بچوں کو اس کی اطلاع جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ہو, کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہوگی, زندگی میں وراثت نہیں ہو سکتی. اوکے, اچھا باتوں باتوں میں ایک اور بات ہے, آپ نے میوزک آرٹسٹ سے اسلامک اسکالر کا سفر بھی کیا ہے, تو کیا کبھی آپ کو یاد ستائی ہے میوزک کی؟ نہیں, یاد ستانے کی تو بات ہوتی ہے اگر آپ بھولے ہوں کسی چیز کو, تو میں تو موسیقی کو بالکل نہیں بھولا. اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ اپنے گھر میں آئے اور کسی کی شادی تھی, اور میری ماں سیدہ عائشہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں پہ رخصتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم نے گانے والیاں بھیجیں؟ اماں عائشہ نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بھیجیں. تو آپ نے کہا کیوں نہیں بھیجی تم نے, ان کے ہاں تو رواج ہے. اب میں تو اللہ کے رسول کو عشق سے محبت کرنے والا انسان ہوں. اب میرا رسول جب کہہ رہا ہے میری ماں سیدہ سے کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں گانے والی بھیجیں, تو میں اس چیز کو قطعی طور پہ حرام کیسے مان لوں. اب دوسری طرف دیکھیے, عید کا دن ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے اپنے گھر اور چارپائی پہ یا اپنے بستر پہ لیٹ گئے, بخاری شریف, اور اماں عائشہ بھی کمرے میں موجود تھی, اور وہاں پہ کچھ بچیاں بیٹھ کے وہاں پہ بدر کے جو شہداء تھے ان کا تذکرہ, ان کی بہادری کا تذکرہ کر رہی تھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوئٹری میں اپنے آباء و اجداد کی شہادت کا اور بہادری کا تذکرہ کرنا ان کا کلچر تھا, سو وہ گا رہی تھیں. اتنے میں آئے حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق نے آتے ہی کہا کہ روکو یہ شیطانی کام, تمہیں نہیں دیکھا نہیں تم نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں. بخاری شریف. اللہ کے رسول نے کروٹ لی اور کہا کہ ابو بکر ان بچیوں کا آج خوشی کا دن ہے, ان کو کیوں روکتے ہو؟ اب مجھے بتائیے کہ یہاں پہ گانا ان بچیوں کے لیے جائز اور میری بچیوں کے لیے ناجائز, ان عورتوں کا ساتھ جانا اماں عائشہ کے گھر سے جائز اور میرے گھر سے ناجائز. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا فتنہ جو ہے نا, جو ہم نے صرف ڈف تک لا کے ختم کر دیا ہے یا بانسری کی آواز تک لا کے ختم کر دیا ہے, میرے خیال میں ہمارے علماء اکرام سے بہت بڑی علمی تفسیری غلطیاں ہوئی ہیں جن کے اوپر ہمیں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر لطافت آپ کسی مذہب سے نکال دیں گے. اب کیسی بات ہے کہ ایک طرف اگر لیدر لگا ہو تو وہ ڈف ہے, دوسری طرف اگر لیدر لگا ہو تو وہ حرام ہو گیا ایک دم. سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ طبلے کے بھی ایک ہی طرف لیدر لگا ہوتا ہے, تو ڈف حلال اور طبلہ حرام جو ہے اس کے اوپر ہم نے کیا آرگومنٹس قائم کیے ہیں. لیکن لطافت جب آپ نکال دیں گے نا, فائن آرٹس کہہ لیجئے, جب آپ حسن اتفاق سے جو حسن جمال ہے وہ اپنے دین سے نکال دیں تو پھر سختیاں رہ جائیں گی, پھر گردنیں کٹیں گی, پھر لطافت جب نہیں رہے گی نا, تو پھر لطافت نہ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے والے اور فکر کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ کریٹیو لوگ پیدا نہیں کرتے. اور یہ غور فرمائیے, آپ پچھلے 400-500 سال کا تاریخ اسلام کا دیکھ لیں, ہم نے کریٹیو لوگ پیدا نہیں کیے, اور جن لوگوں کو کریٹیو کہا جا سکتا ہے ان پہ ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا. سب سے پہلا کفر کا فتویٰ جو ہے سب کانٹیننٹ میں ہم نے کس پہ لگایا؟ مولانا مودودی نے.
مولانا مودودی وہ آدمی ہے جو سبجیکٹ آپ آج اپنے دماغ میں سوچیں، اکنامکس سوچیں، پولیٹکس سوچیں، گلوبل پولیٹکس سوچیں، اینیمل رائٹ سوچیں، وومن رائٹ سوچیں، ہیومن رائٹ سوچیں، کچھ سبجیکٹ سوچیں، مولانا کی اس پہ کتاب موجود ہے. اب یہ کون آدمی ہے جو اتنا سوچتا ہے؟ اس نے تفسیر قرآن لکھی، شرائع لکھی، ہم نے اس کو کیا کہا؟ کفر ہے یہ. اور ایک دفعہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے تھے، جمعہ پڑھنے گئے. نفرت دیکھیے ذرا، ہم سوچنے والوں سے نفرت کتنی کرتے ہیں، سمجھنے والوں سے کتنی نفرت ہے ہماری، سوچے کوئی نہ. تو وہ خطبہ جو دے رہا تھا اس نے مولانا مودودی کو دیکھا سامنے بیٹھا ہوا. تو مولوی نے سارے لوگوں کو کہا کہ مودودی جب مر جائے گا نا تو اس کی قبر کے اوپر جو گھاس اگے گا، جو بکری اس گھاس کو کھائے گی نا، وہ بکری بھی حرام ہے. اچھا، یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا فتویٰ دے رہا ہے. مولانا مودودی کے بیٹے بھی وہاں پہ تشریف رکھتے تھے. انہوں نے گھر آ کے ابا سے کہا کہ ابا آپ نے اس وقت رد، اچھا اسی امام کے پیچھے مولانا نے نماز بھی پڑھی. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ کس قدر بڑا کردار ہے. انہوں نے کہا وہ اس کا ظرف تھا، میرا ظرف یہ تھا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے گیا ہوں، میں نماز پڑھتا. ہم نے ان کو کافر کیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو ہم نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا. پھر اس کے بعد ہم نے غامدی صاحب کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا. آج کا لیٹسٹ فتویٰ ہمارا جو ہے وہ اس بیچارے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ہے. کبھی ہم اس کو مرزائی کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو اسکول آف تھاٹ سے بڑھ کے ہی از این ایکڈیمکلی سالڈ پرسن. وہ آپ کو بات اپنے منہ سے کہی ہوئی جو ہے وہ آپ کی کتاب میں سے اس کا حوالہ دے رہا ہے. میں اس کو ڈینائی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں ماضی میں تو ہمیں سوچنے سمجھنے والے لوگوں سے بنیادی طور پہ نفرت ہے. ہم سوچنا چاہتے ہی نہیں. اس لیے جب ماحول قائم ہوتا ہے نا، اس میں جمعہ ہوگا، سڑکوں تک جمعہ ہوگا. اب کمال بات ہے کہ آپ سارے دفتر، سارے کام، سب چیزیں بند کر دیتے ہیں. جس ملک میں خالص دودھ نہیں ملتا وہاں پہ جمعہ ملتا ہے. اللہ کا نور ہے دودھ، اس نور میں آپ ملاوٹ کرتے ہیں، اس کو آپ جعلی بناتے ہیں، وہ چائنا کے کیمیکل آپ ڈال دیں گے. لیکن جمعہ جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کے پاس چوائس ہو ایماندار ہونے کی اور جمعہ نہ پڑھنے کی تو کیا چوائس لیں گے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے رہا، یہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے اپنے کردار کو کتنا گرا لیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ اسلام کو جج کریں ایک مسلمان کو دیکھ کے. یہ کہنا شرمندگی کی بات ہے. آج کے مسلمان کو دیکھ کے آپ اسلام کو جج نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہم نے تعلیم کا نظام، میں 6 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، میں نے پورا دورہ حدیث کیا. ان 6 سالوں کے دورہ حدیث میں صرف آخری 6 مہینے تھے جس میں ہم نے دورہ حدیث کیا. 5.5 سال ہم نے اس مسلک کے بزرگوں کی کہانیاں سنی کہ ان کے پلنگ کیسے اڑتے تھے، ان کے اندر خوابیں کیسی پاکیزہ آتی تھیں، وہ خوابیں کیسی دکھاتے تھے. سب وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ بابے جو تھے، یہ معاذ اللہ جو تھے، یہ پتہ نہیں وقت کے نبی تھے، ہم پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو ولی کہنا شروع کر دیا. ہم نے آخری دنوں میں جا کے حدیثیں پڑھی، اور حدیثیں بھی وہ پڑھیں جن میں کہ ہم نے ان حدیثوں کو بالکل نہیں پڑھا جو میرے اس مدرسے کی مسلک کے خلاف تھیں. سو ہم تو اتنے بے ایمان ہیں علم دینے میں کہ ہم کسی کو صحیح بات نہ کہنا چاہتے ہیں نہ سمجھانا چاہتے ہیں. سو اگر زوال پذیر نہیں ہوگا مسلمان تو مجھے ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ منافق بھی تو پہلی لائن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. وہ منافق جنہوں نے پہاڑی سے میرے رسول کو دھکا دینے کی معاذ اللہ کوشش کرنی تھی، تو وہ تو جہاد میں گئے ہوئے تھے ساتھ، وہ شہید بھی ہو سکتے تھے وہاں پہ. تو اللہ نے اللہ کے رسول کو وہی سے بتایا نا، جن کے نام جو ہیں حضرت، مجھے نام ان صحابی کا بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا، میں آتا تو بھی بتاتا ہوں. ان کو 12 ان لوگوں کے نام بتائے. حضرت عمر خطاب ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ وہ 12 نام کیا ہیں. حضرت حذیفہ یمانی کے پاس ان کی لسٹ تھی، تو وہ کہتے تھے یہ نہ بتاؤ کہ کن کے نام ہے، صرف یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے، بس میرا نام تو نہیں ہے. یہ عاجزی آپ کو آج کسی مولوی میں، کسی مفتی میں، کسی اسکالر میں نظر آتی ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے سے نہیں باز آ سکتے. ایک آدمی اگر آپ اپنے سے بہتر انٹلیکچوئل دیکھ لینا اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو تو سب سے پہلے اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے اس کی ٹائی پہ، جیسے ذاکر ہے، اس کے بوٹوں پہ کافر ہے، اس کی پتلون پہ چاہے وہ پونچوں سے اونچی ہو کافر ہے. ہم انٹلیکچولی کسی کو فیس نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا زوال پذیر کر لیا ہے کہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہاف سلیو میں جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے یہ مسائل بن گئے ہیں. جو ٹی شرٹ پہن کے آیا وہ صحیح مسلمان ہے یا اب میں جب اسکول میں تھا مجھے یاد ہے تو میں ایک جین کی پینٹ پہن کے
یا شارٹ پینٹ ہوگی. میں پہن کے گیا تو میں اول نماز میں اول جگہ پہ کھڑا ہوا تو مجھے مولوی صاحب نے تمام مجلس کے سامنے مسجد سے نکال دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے کپڑے مناسب نہیں پہنے ہوئے. میری عید ہو گئی. اب میں اماں کے کہنے پہ جمعے پہ جاتا ہی نہیں تھا. مجھے کیا ضرورت ہے جا کے دوبارہ ذلیل ہونے کی. ساری زندگی میں گیا ہی نہیں. پھر اس کے بعد میں نے جب حدیث پڑھنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ مولوی تو چکر باز ہے. مولوی نے تو مجھے وہ حدیث سنائی ہے جتنی اس کو وارا کھا رہی ہے. پوری حدیث اس نے کیوں نہیں سنائی؟ اب وہ پوری حدیث کیا آیت اتری کہ گھٹنوں پر سے جو کپڑا ہے اس کو اونچا کرو. حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر کا نام کیا رکھا ہے؟ صدیق. یہ صدیق رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی تہمت کو اپنے سینے سے باندھ کے پکڑا ہوا تھا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیونکہ یہ آیت اتر آئی ہے تو میں اس تہمت کو اونچا سینے پہ کر کے باندھ لوں یا نیچے سے اس کو کاٹ لوں. رسول نے اس کا پتہ کیا جواب دیا؟ اس لیے نبی جو ہے نا یہ رحمت العالمین ہے. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہ آیت تکبر والوں کے لیے کیا ہے، تو اپنی تہمت کو ڈھیلا چھوڑ دے. اب میری پتلون کی قیمت 700 روپیہ، میری شرٹ کی قیمت 300 روپیہ، کل 1000 روپے میری ورتھ ہے اور میں نماز کس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ جس کو سعودی عرب سے امامہ آیا ہوا ہے اور گولڈ کی پٹی لگی ہے. اب تکبر میرے میں ہے یا اس میں ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں. استخارہ کیا ہے اور کن کن کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ شادی کے لیے کیا جاتا ہے. نہیں، شادی کے لیے تو نکاح کرنا چاہیے استخارے کے بعد اگر مشورہ آ جائے. استخارہ بنیادی طور پہ اللہ سے مشورہ کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں استخارے کی تعلیم اتنی زیادہ دیتے تھے ہم سمجھتے تھے شاید یہ دین کا حصہ ہے، اتنی ہر بات پہ کہ تسمہ بھی اگر ہم نے لینا ہوتا تھا جوتے کا تو ہم استخارہ کرتے تھے. استخارہ بنیادی طور پہ اللہ کے رسول کی دعا ہے جس کو کہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کو نماز کے بعد پڑھیں، سیدھے ہو کے سونا. اس کی کوئی روایت اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو کہ ہم نے بنائی کہ اس کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پھر بولنا نہیں ہے، پھر سیدھے ہاتھ سونا ہے، پھر 3 دن رکھنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دعا کو پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مگر جب چاہو پڑھو، پڑھتے رہو. اللہ تمہارے دل کو اس طرف پھیر دے گا جس طرف اللہ چاہے گا. تو اللہ اگر اس چیز میں آسانی چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ جو چاہیں تو اللہ اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کے دل میں ڈال دے گا. اس کو کہتے ہیں القاء. اللہ وہ الہام آپ کے قلب پہ اتار دیتا ہے کہ اس راستے پہ چلنا چاہیے یا اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. میرے خیال میں ہر شخص کو کرنا چاہیے، صرف شادی پہ نہیں، ہر کام کے اندر انسان کر سکتا ہے. اور اگر اس دعا کو انسان اپنی روزمرہ بنا لے تو ہر کام میں اس کا دل چاہے گا کچھ کرنے کو، کچھ چاہے گا نہیں کرنے کو. یہ اس کے لیے استخارہ ہوگا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کرنا اور اللہ یہ نہیں چاہتا کرنا. یہ مزاج ہے مسلمان کا کہ اس کو ہر کام میں کرنا چاہیے. اور یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی میری ہے اور میں آپ سے کہوں کہ میرا استخارہ کر دیں، کیونکہ استخارہ بنیادی طور پہ ایک جذباتی لگن ہے جو میں نے اللہ سے جوڑنی ہے. یہ ٹانکا ہے، یہ میں نے نٹ بولٹ جو اپنا بٹن ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے. میرے سے زیادہ انٹینسٹی کس کی ہوگی اپنے حق کے بارے میں یا اپنے حق کے خلاف بات سوچنے میں؟ دوسرے کی تو نہیں ہو سکتی، چاہے وہ میری ماں ہو چاہے باپ ہو. سو استخارہ خود کرنا چاہیے. یہ جو استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور انگلینڈ سے فون آتا ہے کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیں، انتہائی فضول، جاہل اور ایک ایسا کارپوریٹ کلچر ہے جو ہمارے ہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں علماء کرام کی، بس ان کی بھی روٹی لگی ہوئی ہے اور ان کا ایمان جو ہے وہ ایک رسک لیول پر ہے. نظر بد کیا ہے اور کیسے لگتی ہے؟ نظر بد کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کے لیے تعویذ بھی بنایا ہے. نظر بد لگتی ہے، اٹس اے نیگیٹو انرجی دیٹ یو کین. دیکھیے اس کو میں یوں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک شخص ہے جس سے آپ کو بہت کام ہے، آپ کی ضرورت ہے وہ، لیکن آپ کو جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، بلا وجہ برا لگتا ہے. حالانکہ کام ہے تو انسان اپنے پہ پریشر لے کے اس کے ساتھ پھر اخلاق دکھاتا ہے. ایک شخص ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کو کوئی کام کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن بلا وجہ وہ اچھا لگتا ہے آپ کو. بالکل ایسا ہوتا ہے نا. بالکل. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی. حضرت علی کرم اللہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں خانہ کعبہ میں اور حضرت عمر خطاب نے ان سے یہی سوال کیا کہ علی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے اور کچھ سے ہمیں کوئی نفع نہیں ہوتا تو وہ ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں. اب علی کا جملہ جو ہے نا، اس لیے علی کو نا مولا کائنات کہتے ہیں.
اوئے ہوئے ہوئے، علی کہتے ہیں عمر یاد کر. اب میں اس جملے کو یہاں چھوڑ دوں تو اس جملے کے پیچھے کتنا فلسفہ ہے. عمر یاد کر. علی کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ وہ وقت یاد کر. یاد نہیں ہے آپ کو وہ وقت؟ علی کون سا وقت؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے، جب ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ہمارے سامنے تھا، ہم باتیں کر رہے تھے. عمر، جو شخص اس وقت ہمارے پاس اور ہمارے قریب تھا، جب وہ دنیا میں ہمیں ملتا ہے، اگر ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کوئی کام بھی نہ ہو، تو یہ عالم ارواح میں روح کی صورت میں ہمارے قریب تھا. جس کے ساتھ کام ہو اور وہ دل کو نہ بھا رہا ہو، وہ عالم ارواح میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. سو یہ محبت کا تقاضا جو ہے یہ عالم ارواح سے چلتا ہے. اس لیے ہر شخص جو ہے اس کا ایک اپنا اورا ہوتا ہے. اورا کا مطلب ہے کہ اس کے گرد اس کے اعمال یا کردار کی وجہ سے اس کا ایک انرجی لیول ہوتا ہے. امام علی کرم اللہ نے اس کی تفصیل میں اس کے 9 اوراز بتائے ہیں. عام طور پہ جو ہندو مائتھولوجی ہے اس میں 7 اورا ہوتے ہیں، لیکن علی نے جو اس کے اورا بتائے ہیں ان کے 9 لیول ہیں. اور 9th لیول از وین یو بیکم ایون اینڈ مرجڈ، جسے کہنا چاہیے اللہ کے ساتھ، یعنی کہ آپ حق ہو جاتے ہیں اس وقت خدا تعالیٰ کے ساتھ. اب 1 لیول پر، 2 لیول پر، 3 لیول پر جتنے بھی آپ کے اورس ہیں یہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. وہ کالا جادو بھی کوئی کر سکتا ہے، کوئی چٹا بھی کر سکتا ہے، کوئی دعا بھی کر سکتا ہے. اب جو دعا کرنے والا تقوی والا ہے اس کا اورا جو ہے وہ اس سے مختلف ہوگا جس کے دل میں تقوی نہیں ہے یا بغض ہے. اب بغض پہ ایک چھوٹی سی حدیث عطیہ کروں آپ کو. ایک صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے ابھی ایک ایسا شخص گزرے گا جو جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے دیکھا کہ کون شخص ہے. وہ شخص وہاں سے گزرا، انہوں نے کبھی اس کو اتنا پہچانا بھی نہیں کہ یہ بڑا پکا نمازی ہو اور جا رہا ہو. ہاں، اس کے جسم پہ وضو کا کچھ پانی ان کو نظر آیا. اب یہ بھی تخمینہ ہے کہ وہ وضو کا پانی تھا. اچھا. اگلے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا ابھی یہاں سے شخص گزرے گا جو جنت میں ہوگا. پھر وہی گزرا. تیسرے دن بھی گزرا. ایک صحابی اٹھے وہاں سے اور وہ تقوی کی اعلیٰ ترین حالت پر تھے. انہوں نے جا کے اس صحابی سے کہا کہ مجھے والد نے گھر سے نکال دیا. یہ بخاری شریف ہے. تو میں تمہارے گھر چند دن رہ لوں؟ انہوں نے کہا رہ لیں. تو انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ میرے سے زیادہ عبادت کرتا ہے یہ شخص. تو کہتے ہیں وہ شام کو آتا، عشاء کے بعد لیٹتا، کروٹ لیتا، کوئی اللہ کا نام لیتا، اللہ اکبر کہتا، کروٹ لیتا، سو جاتا. پھر وہ فجر پہ اٹھتا اور میں ساری رات جاگتا، عبادت کرتا اور میں دیکھتا کہ یہ شخص سویا ہوا ہے. اللہ، میں کہاں عبادت کر رہا ہوں اور یہ شخص سویا ہوا ہے، اور اللہ نے مجھے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ جنتی ہے. تیسرے دن آپ نے اس کو سچ بتایا اور پھر کہا کہ تیرے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو جنتی ہے؟ اس نے کہا میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے، میرے میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے. ہاں، ایک بات مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، بس. اب دیکھیے یہاں پہ نمازیں پیچھے رہ گئیں، عبادت پیچھے رہ گئی، داڑھی پیچھے رہ گئی، مونچھیں پیچھے رہ گئیں، ٹخنے پیچھے رہ گئے. اللہ رسول کا فیصلہ کس پہ نکلا؟ بغض پہ. دل پہ بغض نہیں ہونا چاہیے کسی کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ واجب کر دی. اگر کسی کے اندر بغض نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ اس کا اورا کتنا پازیٹیو ہوگا. یہودیوں کے اندر ایسے یہودی ہوا کرتے تھے جن کو بلایا جاتا تھا اس لیے کہ اس کو نظر لگاؤ، اور وہ نظر لگا دیتے تھے. ان کے ہاں ایسے لوگ تھے، جادو کرنے والے تو لوگ تھے، نظر لگانے والے بھی لوگ تھے. ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نظر لگاتے. ماں کی نظر اپنے بچے کو نہیں لگ جاتی. ماں کی نظر کتنی اچھی ہوگی اپنے بچے کے لیے، لیکن ماں کی نظر بھی اپنے بچے کو لگ جاتی. تو یہ نیگیٹو انرجیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کے لیے جو ہیں وہ دعائیں بھی بتائی ہیں. اور اگر بچے ہوں جو نابالغ ہوں تو ان کے لیے تعویذ جو ہے، یعنی کہ کسی سورہ کی کسی کا جو نیمرولوجیکل عکس ہوتا ہے وہ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے. جادو کرنے اور کروانے والے کی آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ میں تو اس پہ طنزاً انشاءاللہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن میں کسی کے لیے نہیں کہتا. ہماری ان سے قیامت کے بعد ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ہوں گے، اور ساتھی صحابہ اور ساتھی اہل بیت اور ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے کیونکہ انہوں نے خدائی دعویٰ کیا ہے. خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف تکبر میں ایک گناہ معاف نہیں کرتا، اگر آپ شرک کریں. سو یہ بنیادی طور پہ ایک شرکیہ عمل ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس بات کو ایک اور طرف سے دیکھتا ہوں.
میں اس بات کو ہرگز ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس ہستی کے اوپر وحی آتی ہو اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے. بالکل میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا. ہم نے کہیں ٹیکنیکلی بہت بڑی تفسیر میں تاریخ میں غلطی کی ہے اس بات پہ. میرے خیال میں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. جب آپ کیا رزق اللہ نے ذمہ لے لیا سورہ بقر میں، آپ کی زندگی کا، موت کا، عزت کا، ذلت کا، صحت کا، بیماری کا، یہ سب ذمے اللہ نے لے لیے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر اللہ نے ذمے لے لیے ہیں تو یہ ذمہ کوئی اور کیسے اٹھا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو جتنا بھی جادو ہے اور کالا جادو ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا نفسیاتی کھیل ہے جس کو کہ ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں سیلف سجیشن. آپ سیلف سجیشن کر دیتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے، ایک خاتون آتی ہے، خواتین کے اکثر تھوڑے سے معاملات کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اسٹیٹسٹکس میں زیادہ آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے اس پہ کوئی تعویذ دے دیں. اگر میرے خیال میں وہ مسئلہ ہے ہی نہیں تو میں اس سے کہوں کہ تمہیں مسئلہ ہے ہی نہیں تو تم یہ اللہ کا نام لو، پڑھو، اللہ خیر کر دے گا. وہ مجھے بابا ماننے سے انکار کر دے گی جب تک کہ میں اس کو تعویذ نہیں لکھ کر دوں گا. سو ہمارا جو سیلف بلیف ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ شیلو ہے. ہم وہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بزرگ وہی مشورہ دے یا وہی عمل بتائے جو ہم دل میں لے کر گئے ہیں اس کے پاس. وہ ہمیں راہ راست نہ ہرگز بھی دکھائے. سو میں اس بات کو قطعی سمجھتا ہوں کہ جادو کرنے والا، کروانے والا دونوں دوزخی ہیں، دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ انہوں نے شرک کا ایکٹ کیا ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. کیا آئی وی ایف طریقہ علاج جائز ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی جائز ہے. اس کے اوپر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ آئی وی ایف کا جو سپرم اور ایگ ہے وہ میرڈ کپل کا ہو. ایز لانگ ایز وہ نکاح یافتہ ہے، وہ 100% جائز ہے. آپ نے آئی وی ایف میں ایگ اور سپرم جو ہے اس کو لیبارٹری کے اندر ملانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ رحم کے اندر ملائے یا آپ اس کو لیبارٹری کے اندر ملائیں، اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اس میں کوئی فتویٰ کسی کا اس کے خلاف نہیں ہے. ہاں، معاملہ وہاں پر آئے گا جہاں پہ کہ آپ بغیر نکاح کے کوئی ایگ یا سپرم جو ہے وہ ملانا چاہیں، جیسے اس لوگوں کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، وہ ہرگز جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. غیر مسلمان کے لیے تو خیر وہ بھی ان کی اپنی ثوابدید ہے، وہ کریں. لیکن آئی وی ایف اسلام کے اندر 100% جو ہے، آئی یو آئی یا آئی وی یو ایف دونوں جو ہیں یہ ایبسلیوٹلی حلال ہیں، جائز ہیں، اور کسی کا فتویٰ اس کے خلاف نہیں ہے. اوکے. اچھا، دم اور دعا میں کیا فرق ہے؟ ہاں، دم بھی دعا ہے. دم بھی دعا ہے. دم ہے کہ آپ رقیہ کریں. دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے جو دعا کریں، اور یہ صرف غیر شرکیہ چیز ہو سکتی ہے دم، اور کچھ نہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ سے، صحابہ کے پڑھنے سے جو بچھو کا ڈنگ ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا. سو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی دعا ہے جو پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو پڑھ رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ کیا کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے دم کیا تھا اور انہوں نے اس کے بدلے بکریاں لی تھیں، تو آپ نے کہا کیونکہ یہ تمہیں میں نے سکھائی ہے اس لیے میرا حصہ بھی دو. اس کا مطلب کہ دم کرنے پہ کسی کو پیسے دینے یہ بھی بالکل جائز ہے، اور اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ دم جو ہے وہ مفتہ ہوگا تو دم کا اثر ہوگا. دعا بنیادی طور پہ ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے. جو کلام اللہ نے دیا ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ، جب اللہ نے بنایا کیا کہنا چاہیے غم کو، جب اللہ نے بنایا ظلم کو، جب اللہ نے بنایا جبر کو، تو اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنے پہ حرام کر لیے، میں نہیں کروں گا، یہ میں کسی پہ جبر نہیں کروں گا. اللہ نے اپنے پہ حرام کر لیا. اور اسی طرح میں نے تم پہ بھی حرام کیا، تم بھی کسی پہ ظلم اور جبر جو ہے یہ مت کرنا. اب اللہ کہتا ہے کہ جو بدی تمہاری زندگی میں آئے گی وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. یو ہیو ارنڈ دا بیڈ ڈیڈ. اوکے، فیئر انف. اب میں نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کوئی بیڈ ڈیڈز کر لیں، تو اب میں کیا کروں؟ اب میں اگر یہ سمجھوں کہ خدا نے سب کچھ بنا دیا اور مقدر میں وہ لکھ دیا گیا، تو معذرت کے ساتھ پھر اس پہ وہ جو سیکولر کی تھیوری ہے، دا گاڈ ہیز کریٹڈ دا یونیورس اینڈ ناؤ دا گاڈ از ڈیڈ، معاذ اللہ، کیونکہ خدا کی اب ضرورت نہیں ہے، اس نے سب کچھ بنا دیا، تو خدا کی ضرورت کیا ہے اب ہمیں؟ اس بات کے اور اس فتنے کی ضد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صورت جو ہے اب یہ دعا پوری کرے گی. دعا از اے کوریڈور جو کہ خلق اور خالق کے درمیان
ایک رابطہ قائم کرتی ہے واپسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گیون مقدر کو ری رائٹ کر دیتا ہے کہ تم نے اپنے یہ ظلم کیا تھا، میں نے صبح تہجد پہ اٹھ کے 2 آنسو بہا کے اللہ کو دیکھ کے التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں یہ جبر میں نے خود کمایا ہے تو اس کو ختم کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس تیرے لکھے ہوئے جو تو نے اپنے لیے لکھا ہے میں اس کو کنٹرول ڈیلیٹ دبا کر ری ڈو کر دیتا ہوں۔ یہ دعا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، یا اس کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہوں، یا اس سے بہتر اور اعلیٰ عطا کر دیتا ہوں، یا روز قیامت کے لیے اس کی کمیٹی پڑ جاتی ہے کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ تحائف کی صورت میں وہ مجھے میری دعائیں جو ہیں وہ واپس لٹائے گا۔ اس لیے دعا مانگنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ان لوگوں کا جن کا اللہ زندہ ہو۔ بالکل، پھر کہہ رہا ہوں اللہ زندہ ہو جن کا، یہ کوریڈور ان کے لیے ہے کہ وہ خدا سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ٹچ بٹن لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی رسپانس جو ہے وہ آپ کی ای میل اور واٹس ایپ سے بھی زیادہ جلدی سنتا بھی ہے، اور پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے، اور وہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اب غور کرو کہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ ہم سوئے پڑے ہیں اور وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کتب صاحب اٹھیں، مانگیں کچھ مجھ سے، میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں، اور ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ دعا زندہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جو وہ اللہ سے کنیکٹیوٹی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، بھی جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے، کچھ لوگ ان کے بہت بڑے فین ہیں۔ ابھی انہوں نے فیمیل اینکرز کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی مرد ان کو دیکھتا ہے کہ کسی فیمیل اینکر کو اور اس کے دل میں کچھ ہلچل نہیں ہوتی تو پھر اس کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ تو مجھے تو بھی فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، ذاکر صاحب نے کہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ہاں، تو آپ ان کے دورہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا۔ اگر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے نا کوئی تھوڑی سی الفاظ کی کمی پیشی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب سیکائٹرسٹ نہیں ہیں، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو اس بات سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے تھا کہ وہ نفسیاتی بیماری کو ڈائگنوز کرتے کہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نیت کہ میں کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے۔ میں کس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہوں، اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک لیجنڈ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہی از اے کلاس ان ہمسیلف ان کمپیریٹیو ریلیجنس۔ وہ جو کلاس ہے، ان کے جو استاد تھے احمد دیدات صاحب، وہ سپر کلاس تھے، اور ان لوگوں نے جو ایک بریک تھرو پایا احمد دیدات نے، وہ پایا جب انہوں نے امریکہ کے ایک بہت بڑے پریسٹ جس کا اپنا پرائیویٹ چینل تھا اور وہ ملٹی ٹریلینئر تھا، اس کا نام تھا جمی سویگٹ۔ جمی سویگٹ کے ساتھ یہ لائیو ڈبیٹ کیے، اور جمی سویگٹ کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا کمپیریٹیو انالیسس میں۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن میرے خیال میں کوئی بھی عالم جو ہے وہ اماموں کی طرح اپنے آپ کو معصوم یا نبیوں کی طرح اپنے آپ کو معصوم اور غلطی سے پاک سمجھے، یہ ایک انتہائی تکبر والا بات ہے، کوئی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا مقام ہے تفسیر قرآن کے اندر، وہ تورات کو سمجھتے ہیں، وہ انجیل کو سمجھتے ہیں، وہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز پہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو کام کرنا چاہیے وہ ان کا ایکسپریشن ہے۔ آپ جب ایک سرٹن لیول پر پہنچ جائیں تو پھر آپ کو لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے کہ یتیم جو ہے یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے، اگر کسی یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ایڈلٹ ہے اور نامحرم ہے تو ہاں، ہمارے ہاں اس چیز کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر آپ کے بالوں کے درمیان اور میرے ہاتھ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو کہ حجاب ہو سکتا ہے، جو دوپٹہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ تو کسی مفتی کو بھی کوئی پرہیز نہیں ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھتے۔ کیوں آپ کے اندر یہ شفقت نہیں ہے کہ آپ یتیم کا باپ بن کے دکھائیں؟ چلیں مذہب میں نہیں ہو، اخلاق میں ہو، کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ میرے خیال میں یہ تجسس جو ہے نا، یہ میرے ساتھ ہی زندگی میں جائے گا کہ علماء کرام جب کسی ایک لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے ہر لفظ کو حرف آخر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک ذکر کرتا ہوں، کہاں میں آپ کو سینکڑوں ایسی روایتیں دے سکتا ہوں جس میں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کے یا صحابہ کی محفل سے مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو کے خواتین نے اللہ کے رسول سے
گفتگو کی. تو جب گفتگو کر رہے تھے نا ایک خاتون کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پہ، تو دھوپ بڑی تیز تھی. اب مدینے کی گرمی کو کوئی جانے کہ مدینے کی گرمی کیا ہوتی ہوگی، تو شرابور ہو گئے پسینے سے. تو جب وہ واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عورت تو مجنون ہے، یعنی آپ اس عورت سے کیوں بات کر رہے تھے؟ اب یہ فرق ہوتا ہے اصل میں اور نقل میں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر میں بھی اس سے بات نہ کرتا تو اس کی بات کون سنتا. قربان جائیے اس رسول کے، کیا نرم مزاج ہے اس مجنون عورت کے لیے جو محرم ہے اللہ کے رسول کی. کمال بات کرتے ہیں. یہاں ہم کہانیاں سناتے ہیں کہ کوڑا پھینکا اور اس یہودن کے پاس چلے گئے، تو وہ یہودن جو تھی وہ محرم تھی. ہم یہاں کہانیاں سناتے ہیں کہ وہ سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا ایک مائی سے، اور وہ شہر بدر ہونا چاہ رہی تھی اور اللہ کے رسول نے اس کا سامان اٹھا لیا، تو وہ جو عورت جا رہی تھی وہ محرم تھی. ارے خدا کا واسطہ ہے، ایک کلچرل ڈومین کو آپ تباہ و برباد اس طرح سے نہ کریں کہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جائے، کہ لوگ شفقت کو بھول کے اس کو شریعت سمجھتے ہوئے عبادت سمجھیں کہ کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا. اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے میرے سامنے جو کہ مسیحی ہے، جو کہ سیکولر ہے یا جو بھی ہے، تو میرا جو اخلاق کا ڈیفنس میکنزم ہوگا میں تو اس کو 1000% زیادہ کر لوں گا، کیونکہ وہ صرف بلال کتب کو تھوڑی جج کر رہا ہے، وہ تو اسلام کو جج کرنے آیا ہے. تو میں تو اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا نا. اسلام کو جج کرنے کے لیے مجھے تو نہیں دیکھا جا سکتا، اسلام کو دیکھنے کے لیے کسی مسلمان کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اسلام کو دیکھنے کے لیے نبی کی مثال جو ہے صرف اس کو دیکھا جا سکتا ہے، صحابہ کی مثال کو دیکھا جا سکتا ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ تھوڑی سی تنگ دستی جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے دکھائی ہے. لیکن جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے زیادہ لے کر آتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے اپنے آپ کو، اوور ایکسپوز کر لیتا ہے، تو اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال میں اہل حدیث اور دیوبند کے علاوہ بھی بریلویوں کی طرف بھی جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب نے اہل تشیع کا بڑا دل توڑا ہوا تھا، ان کو کسی امام بارگاہ میں بھی جانا چاہیے تھا. اپنے دیکھو رویے جو ہے نا جب ایک لیول پر پہنچ جائیں تو یو شوڈ بیکم مور ہمبل rather than more arrogant. لیکن اگر آپ صرف اپنی مسلک کے اندر رہیں گے تو پھر وہ آپ کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں جو ہے وہ باقی جگہوں پہ کیسے کھول سکیں گے؟ آپ کا ایک جگہ تک چلیں، ایک مسلک کو فالو کرنا میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ایک لیول آف انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آ جائیں تو میرے خیال میں پھر آپ کا علمی تقدس بھی یہی کہتا ہے، اخلاقی تقدس بھی یہی کہتا ہے، اور آپ کا بحیثیت انسان اور مبلغ بھی یہی بنتا ہے کہ آپ ہر کسی کی دلجوئی کریں اور آپ کسی کے ساتھ یہ نہ کریں کہ تم جاہل ہو، تم بدتمیز ہو، تم کیا کرنے آئے ہو. وہ ایک صاحب تھے، وہ ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے سر پہ امامہ تھا، چہرے پہ ماشاء اللہ تعالیٰ سنت رسول تھی، اور چوغا بھی پہنا ہوا تھا، انہوں نے امامہ بھی پہنا ہوا تھا، چوغا بھی پہنا ہوا تھا، داڑھی بھی تھی، مونچھیں بھی نہیں تھیں. تو میں ان کو خاص مسلک سے منسوب کر رہا تھا. انہوں نے ایک حدیث سنا دی، اور حدیث جو تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحاب کے پاس بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو غمگین شو کرتے تھے، جب اپنی بیویوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو ہیپی شو کرتے تھے. اب میں اس بات کو کسی طور قبول نہیں کر سکتا کہ میرے رسول کی سپلٹ پرسنالٹی ہے، میں نہیں یہ قبول کر سکتا. میں نے ان کو پوچھا کہ حضرت یہ حدیث آپ نے 6 کتابوں میں کہاں پڑھی ہے؟ کیونکہ میرے بیک آف دا ہینڈ پہ ہوتی ہے حدیث، میں علماء کے ساتھ نہیں بحث کرنا چاہتا. انہوں نے کہا آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں اس موضوع پہ، میں بات ہی نہیں کرتا آپ سے، جو لوٹ کے چلے گئے. اب یہ ان کے قد کے مطابق نہیں ہے بات، کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ حوالہ دیں یا کہیں کہ میں اس کا حوالہ دے دوں گا، یا کہیں کہ میں نے یہ پڑھی تھی یا روایت تھی یا تفسیر تھی، وہ تکبر اپنے مزاج کا، اپنی حکمت کا، اپنے حکیم ہونے کا تکبر جو ہے وہ مروا دیتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال میں تھوڑا سا جو اخلاق ہے وہ بہتر اگر شو کرتے پاکستان میں تو زیادہ بہتر تھا. ایک مسلک کی طرف انہوں نے اپنا جھکاؤ زیادہ رکھا جو کہ میرے خیال میں بہت قابل قبول نہیں تھا. پاکستان میں انہوں کو بڑی عزت دی گئی، لیکن پی آئی اے کا ذکر کرنا ایک بلو دا بیلٹ بات تھی، یہ ذکر بنتا نہیں تھا ایک اسکالر کا کسی بھی جگہ پہ کرنے کا. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ آیا ہے، جیسے کہ نقوی صاحب وہاں پہ کراچی میں گئے تھے گورنر ہاؤس میں، انہوں نے اپنے دل کی
ایک بات کی کہ ہمیں ہمارا بڑا دل دکھا آپ کی بات سے. میرے خیال میں بات سے رجوع کر لینا چاہیے تھا کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے, اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو میں آپ سے بڑے ادب سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ میرا ایک نقطہ نظر. یہ کہنا کہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ تکبرانہ بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر عالم کا آپ کو ادب کرنا چاہیے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ادب تو ایک عالم نہ بھی ہو تو ایک مومن ہو, ایک امتی ہو, سب کا ادب جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے. اس لیے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا وہ قد نہیں دکھایا جو وہ قد دکھا سکتے تھے. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. آخر میں آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں نوجوان نسل کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی پوری طبعی زندگی کے اندر وہ جو چاہے پڑھیں, وہ اکنامکس پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, میتھمیٹکس پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے مختصر بخاری. مختصر بخاری. اس کتاب کے اندر حوالے کم ہیں اور حدیث زیادہ ہے, اور پھر حدیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے. اپنی طبعی عمر میں شادی کرنے سے پہلے ایک بلوغت کے زمانے پہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کے جو دماغ کے بند خانے ہیں وہ کھل جائیں اور روشن ہو جائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس وقت ہمارے بچوں نے صرف ایک بخاری پڑھ لی, ان کو باقی تمام لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جن کے پاس جا کے وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں جو میں بھی جب بچپن میں تھا تو وہی سوال کر رہا ہوتا تھا, کیونکہ بخاری نہیں پڑھی تھی, قرآن نہیں پڑھا تھا, تفسیر نہیں پڑھی تھی. ہم ان ریڈ اسکالر بننا چاہتے ہیں. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.